اب میں التماس کرتا ہوں قبلہ سید علی رضا نقوی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حجاج کرام کی خدمت میں فلسفہ حج کے احکامات اور حج کے انتظامات کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ سید علی رضا نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ خداوند متعال کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت نصیب فرما رہا ہے کہ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی ہے۔ آج کے دن کی اہمیت جو ہے وہ ایک اور حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن دنیا میں ایک مکمل طور پر تبدیلی لانے والی شخصیت حضرت امام خمینی کی رحلت کا دن 3 جون تھا۔ 3 جون کو آپ کا انتقال ہوا، اور یہ دن جو ہے 3، 4، 5 انہی کی یاد کے حوالے سے منائے جاتے ہیں۔ حضرت امام خمینی نے بے زبانوں کو زبان دی، اور ہر ظالم و جابر شخص بھی اگر کہیں اقتدار کا حصول چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے عدم معرفت کی وجہ سے کہ امام خمینی اقتدار کے لیے آئے تھے اور بڑا مضبوط اقتدار انہوں نے حاصل کیا۔ اس لیے عموماً کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے، اور وہ جب یہ کہتے ہیں تو وہ آیت اللہ خمینی کا نام بھی ان کو صحیح نہیں آتا، بالخصوص پاکستان میں، تو وہ خمینی کی بجائے خمینی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خیر، وہ اپنی دنیا کے جاہ و جلال کی حد تک حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی معرفت رکھتے ہیں، اور اسی اپنی معرفت کے مطابق ہی وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایام امام خمینی کے ساتھ مربوط ہیں، انہی کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ 1000 سالہ نظام کو انہوں نے 2000 سالہ نظام کو 2500 سالہ بادشاہت کا جو نظام تھا فارس میں اسلام کے آنے سے پہلے سے، اس کو انہوں نے ختم کیا، اور ان کی خوبیاں جاننے والے جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے سربراہ میں اس قسم کی کوئی بھی تقریباً خوبی موجود نہیں ہے۔ نام لوا تو ہیں، لیکن وہ خوبیاں ان میں بلا شک و شبہ موجود نہیں ہیں، صرف وہ نام لوا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی سال میں کم از کم ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، کچھ نہ کچھ سننے کی، کچھ نہ کچھ تیاری کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک بہت بڑے انقلابی تھے، اسلامی حکومت کے داعی تھے، اور اس کے تمام قسم کے جو ضروریات ہوتی ہیں اسلامی حکومت کی ان کو وہ جاننے والے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان میں اس زمانے میں ایک فوجی کی حکومت تھی تو وہ بھی کہتا تھا کہ اس قسم کی حکومت ہونی چاہیے، اور بعد میں آنے والے ابھی جو صاحب 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے گئے تو وہ بھی امام خمینی بننے کی خواہش مند تھے۔ اسی طرح بہت سے علماء، ڈاکٹر اسرار ہو گیا، وہ طاہر القادری ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے، وہ بھی ایک مرتبہ ایک نجی محفل میں پوچھ رہے تھے کہ خمینی کیسے بنا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جس کے بھی دل میں دنیا کی محبت ہے، جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھا، وہ خمینی بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی محبت کے لیے تشریف نہیں لائے تھے،
بلکہ وہ حضرت انسان کو آخرت کے ساتھ زیادہ متصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، مظلوموں کو بولنے کا انہوں نے ڈھنگ سکھایا، اور ان کی زندگی ایسی ہی تھی، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ کسی کے بھی روب و دبدبے میں نہیں آتے تھے، فقط اور فقط اسلام کی بات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 دہائیوں سے زیادہ گزر چکی ہیں، وہ انقلاب جو لے کر آئے تھے وہ قائم و دائم ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ ایرانی نیوی کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم عنقریب جو ہے علاقے میں نیوی کا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا، بحرین بھی شامل ہوگا، لبنان و عراق و پاکستان و ہندوستان بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دنیا میں تبدیلی ہے۔ ہمارے حکمران تو پہلے کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد صفائیاں دینے لگ جاتے ہیں، پھر وہ بیک ڈور رابطے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے خلاف بات کی تھی۔ والا حاصل کیا آپ روز سنتے رہتے ہیں، آپ کا پاکستانیوں کو یہی سیاست ہی تو آتی ہے، اور جو ہے باقی چیزوں میں تو ہم اتنا ید طولہ نہیں رکھتے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ آج کی نسبت سے، آج ان ایام کی نسبت سے آپ کو ان دنوں کی طرف متوجہ بھی کیا جائے، اور ایک ایرانی شمسی مہینے کے اعتبار سے 15 خرداد بھی ہے کل، جسے امام خمینی نے ایام اللہ میں سے قرار دیا تھا۔ خیر اس کی تفصیل اپنی جگہ ہمارا یہاں کافی ٹائم لے لے گی، لہٰذا ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم جس مقصد کے لیے آمادہ ہوئے ہیں اور خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس چیز کا تذکرہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی بارہا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، اس کے گھر کا حج، یعنی خداوند متعال نے خالصتاً حج کو اپنے لیے قرار دیا ہے۔ نماز بھی خدا کے لیے ہے، باقی عبادات بھی خدا کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر اسپیشلی خداوند متعال نے لفظ لام کو مختص کیا اپنے اسم جلالہ کے ساتھ۔ خداوند متعال کا سب سے بڑا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے مقابلے پر کوئی نام نہیں ہے۔ دیگر جو خداوند متعال کے نام ہیں وہ اس کی خصوصیات و صفات کے حوالے سے ہیں عموماً۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، خداوند متعال نے لفظ اللہ کو استعمال کیا کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ کون لوگ حج کریں؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر میں اس راستے پر آنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آپ کا آمادہ ہونا، آپ کا تشریف فرما ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے استطاعت بھی اسی رب کی دی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ استطاعت مالی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، راستے کا بے خطر ہونا بھی ضروری ہے، وہاں پر جان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ یعنی استطاعت صرف بہت زیادہ مال کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں جو ممکن ہے اس سفر کے درمیان بعض چیزوں کے متعلق گفتگو کی جائے۔ تو پس پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ حج جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، باقی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہاں خداوند متعال نے للہ کہہ کر خاص طور پر اس حج کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مخصوص قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال سے حضرت ابراہیم کو یاد کرواتے ہوئے کہتا ہے، اور حضرت ابراہیم کو جو حکم دیا اس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب آذان دیجئے، اب اونچی آواز سے بلائیے، کنہیں؟ لوگوں کو بلائیے۔ وہاں پر مومنین کا تذکرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہوا اذن فی الناس، لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو آذان دیجئے، بلند آواز سے لوگوں کو بلائیے۔ یا اتو کا رجالہ، یہ لوگ اپنے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، یا اتو کا تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ یا اتو کا رجالہ فرمایا، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، جس کے پاس سواری ہوگی وہ سواری کے اوپر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
پیدل جانے کی جسمانی صلاحیت رکھتا ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پیدل جاتے ہوئے اس کو کھانے پینے کی سہولتیں بھی میسر ہیں، تو ایسی صورت میں پیدل بھی حج واجب ہو جائے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم آپ بلند آواز سے بلائیے لوگوں کو بلائیے، مسلمانوں کو نہیں، صاحبان ایمان کو نہیں، بلکہ جتنی بھی میری مخلوق ہے انسان کی صورت میں انہیں بلائیے۔ وہ اپنے قدموں پر آئیں گے، اپنی سواریوں پر آئیں گے، اور اس کے بعد فرمایا لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حج پر دیکھیں، اس بات کی شہادت دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ اس حج میں ہم نے لوگوں کے لیے کیا منفعت اور کیا فائدہ رکھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ حج کے فوائد کو حاجیوں کی نگاہوں کے سامنے مجسم کر دے، اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں۔ لِیَشْهَدُوا، نہ صرف دیکھیں بلکہ جب واپس لوٹیں تو لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے حج میں منفعت کیا ہے۔ اب ظاہر ہے منفعت یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اچھی کھجوریں مل جائیں تو ہم وہ لے کر آ جائیں، زمزم کی بوتل جو ہے 5 لیٹر کی ہمیں اب اجازت ہے تو 5-10 لیٹر ہم بیگ میں چھپا کر لانے کی کوشش کریں۔ یہ وہاں پر بڑے مسئلے، شرعی مسئلے وہاں پر زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک 5 لیٹر کی اجازت ہے تو 10 لیٹر لے جانا چاہتا ہوں تو وہ کیسے لے کر جاؤں۔ تو بہرحال یہ تو میں نے بطور مزاح کہہ دیا، لیکن یقیناً منفعت یہ نہیں ہے، یقینی طور پر یہ منفعت نہیں ہے۔ ہاں یہ تبرک ہے، یہ تبرکات میں سے ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ منفعت یقیناً نہیں ہے۔ منفعت کی جب خداوند متعال بات کرتا ہے تو منفعت سے مراد یہ ہوتی ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کا خاتمہ بالخیر ہو اور اسے جاوداں زندگی نصیب ہو، ہمیشہ کی کامیاب زندگی، یعنی ماورائے دنیا جو زندگی ہے، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اسے کامیاب نصیب ہو۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے ایک تو حج کو اپنے ساتھ خاص قرار دیا، پھر حضرت ابراہیم سے کہا، جب گھر ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے دور میں بنا، اور امت کو، لوگوں کو، نبی نے اتباع کرنے والوں کو اس وقت حکم دیا حج کا، وگرنہ بیت اللہ کی نشاندہی جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے سے تھی، حضرت آدم نے بھی اس کی نشاندہی کی، باقی انبیاء نے بھی نشاندہی کی، لیکن باقاعدہ مراسم کی صورت میں حضرت ابراہیم کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور شریعتیں بھی ایسی ہیں۔ حضرت آدم کے دور میں شریعت نہیں تھی، شریعت جو ہے حضرت نوح کے دور سے شروع ہوئی اور تدریجاً چلتے چلتے غدیر کے دن جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں پر آ کر شریعت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بنیادی جو خد و خال تھے اور جو کلیہ تھا اور جو بنیاد تھی وہ ذکر کر دی گئی، اسی بنیاد کے اوپر آئندہ کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اور بیان ہوتے رہیں گے تا وقت کہ حضرت انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور خود آ کر ان تمام چیزوں کی آپ سربراہی فرمائیں گے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں بھی حضرت ولی عصر کا دور دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے لیے حج، لوگوں پر حج واجب ہے، اور حج بھی ہے اللہ کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ گاؤں والوں کے لیے ہم نے حاجی نہیں بننا، ہار ڈالنے کے لیے ہم نے حاجی نہیں بننا، گھر کے باہر لکھوانے کے لیے ہم نے حاجی نہیں بننا، نام کا حصہ بنوانے کے لیے ہم نے حاجی نہیں بننا، محلے داروں کو، علاقے والوں کو پتہ چلے کہ میں نے حج کر لیا ہے اس کے لیے ہم نے حاجی نہیں بننا، بلکہ خدا فرما رہا ہے للہ علی الناس حج البیت، وہ میرے لیے حج کرنا ہے، کسی اور کے لیے تم نے حج نہیں کرنا، خالصتاً میرے لیے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ حج میں جو بھی تم کرو گے اس میں آ کر تم دیکھو گے کہ وہاں پر ہمارا گھر موجود ہے، بیت اللہ، یعنی دوسری جگہ پر فرمایا انا اول بیت وضع للناس، ہم نے سب سے پہلا اس کرۂ ارض پر جو گھر بنایا، سب سے پہلا گھر، انا اول بیت وضع للناس، وہ جو ہم نے پہلا گھر بنایا وہ لوگوں کے لیے تھا، یعنی ظاہر ہے خدا کو تو گھر کی ضرورت نہیں ہے، بیت اللہ تو ہم اللہ کی نسبت سے اس مقام کی عظمت کے اعتبار سے کہتے ہیں، وگرنہ وہ ہے تو ہمارے لیے،
ان اول بیت، خود قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، ہم نے جو پہلا گھر بنایا اور بنایا بھی لوگوں کے لیے، ببکہ، وہ ہم نے مکہ میں بنایا، مبارکن، وہ باعث برکت ہے، تمام قسم کی برکات کا منبع جو ہے وہ گھر ہے، وحدن، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہادی جو ہے وہ صرف انسان کی ذات ہوتی ہے، یعنی ذوی روح ہوتا ہے ہادی، یعنی جس میں روح پائی جاتی ہے وہ ہادی ہوتا ہے، یعنی انسان کی صورت میں، انسان کی شکل میں ہادی ہوتا ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے ہدن للناس، یہ جو میرا گھر ہے اور لوگوں کے لیے میں نے یہ گھر بنوایا ہے، پہلا گھر، یہ ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر جو ہے یہ باعث برکت بھی ہے کرۂ ارض کے لیے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ اب اگر انہی چند ایک آیات کو لے لیا جائے تو ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو صورتحال ہے، وہاں پر جس قسم کی شریعتیں مختلف عرصوں میں وہ قائم رہی ہیں، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13 سال کے بعد وہاں سے ہجرت کر جانا، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان تمام عظمتوں کے باوجود رسول اللہ کو اس مقام کا چھوڑ کر، مجبوراً چھوڑ کر ہجرت کرنا، یہ بھی انہی چیزوں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ آخر اس برکت سے، اس ہدایت سے کون سی چیز مانے تھی۔ تو آپ اس مقام پر انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ مل کر جا رہے ہیں، وہ مقام باعث برکت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے۔ اب ہدایت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اسی سفر کے دوران انشاءاللہ آپس میں جو ڈسکشن ہوتی رہے گی اس میں آپ کی خدمت میں ائمہ خدا علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ہم ساتھ ہی ساتھ عرض کرتے رہیں گے۔ جتنے بھی مقامات پر آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے وہ سب مقام خداوند متعال کی خاص ہستیوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی ہستی ظاہر ہے، خدا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خداوند متعال کے بعد اور مخلوقات میں پہلے نمبر پر جو سب سے عظیم الشان ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کے ظاہر آثار مکہ میں بھی ہیں، آپ کے آثار مدینہ منورہ میں بھی ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، ہاجرہ ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، نوح ہو، جتنے بھی آپ تصور کر سکتے ہیں انبیاء، ان تمام انبیاء اور بعد میں ائمہ، تمام کے تمام ائمہ خدا علیہم الصلوۃ والسلام، اس کے بعد خداوند متعال کے انتہائی برگزیدہ ہستیاں جو امام تو نہیں ہیں، نبی تو نہیں ہیں، لیکن وہ سب کی سب ہستیاں جو ہیں ایک امام کے علاوہ باقی سب کی سب ہستیوں کے قدم ان مقامات پر پڑے ہیں جہاں پر ہمارے قدم پڑیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ طواف کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ طواف رسول اللہ نے بھی اسی مقام پر کیا تھا، جناب سیدہ نے بھی کیا تھا۔ آپ طواف کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مقام ابراہیم کو جب دیکھیں گے تو یہی تو وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی جو ہے حکم، اس کو عملی صورت پہنائی تھی اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر۔ اس بیت اللہ پر آپ کی نگاہ پڑے گی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کی جب نگاہ اس گھر کے اوپر پڑتی تھی تو وہ پہلی ہی نگاہ میں دعائیں مانگتے تھے اور آنکھوں کو بند ہونے سے بچاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء وہاں متوسل ہوتے رہے ہیں۔ جہاں پر آپ کے قدم چلیں گے وہاں پر 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ وہاں پر جناب ہاجرہ کی قبر ہے جس کے اوپر سے آپ گزریں گے، جناب اسماعیل کی قبر ہے جس کے اوپر سے آپ گزریں گے، جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، اس مقام کے اندر وہ قبریں موجود ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا ایک ایک قدم جو ہے وہ انتہائی متبرک مقامات پر ہوگا۔ صفا و مروہ میں آپ بڑے مزے سے چلیں گے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں گے، اس حال سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا صفا اور مروہ کا وہ جو راستہ ہے، آنے جانے کا راستہ، اس میں آپ تصور کیجئے گا کہ جناب ہاجرہ کس طریقے سے چلی ہوں گی۔ ظاہر ہے وہاں پر نہ ایئر کنڈیشن تھا، اس کو چھوڑ دیجئے،
نہ فرش برابر تھا جس پر آپ کے اور میرے پاؤں درد کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جو کوئی چپل پہن لیں، کوئی جوتا پہن لیں، کوئی ایسا کام کر لیں۔ جناب ہاجرہ تو ننگے پاؤں وہاں پر بھاگ رہی تھی، اور پتھر بھی نوکیلے تھے، وہ سنگلاخ ہیں سارے کے سارے پہاڑ، آپ انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے۔ یعنی زمین پر پاؤں رکھنا بھی وہاں پر جو نیچرل زمین یعنی پتھر، اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ نوکدار پتھر ہیں وہاں کے۔ تو ان مقامات پر انبیاء نے تو اسی طریقے سے حج کیا ہے۔ تو کثرت سے حج کرنے والے افراد جنہوں نے 1956 میں حج کیا، 1958 میں حج کیا، وہ دونوں افراد اتفاق سے انہی 2-3 سالوں میں وفات پا گئے۔ تو ان سے پھر جیسے جیسے آگے کی طرف ہم بڑھتے تھے تو ہر ایک اپنے اپنے حج کے دور سناتے تھے کہ اس دور میں ہم نے فلاں سال میں حج کیا، اس کی یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی۔ تو انتہائی مشکل حالات میں حج کیا، اور وہ لوگ جو بہت بڑے پیسے والے تھے، جو یہاں بھی 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، دنیا کی ہر قسم کی سہولت انہیں حاصل ہوتی تھی، یہ اس صدی میں وہ کہتے تھے یہ تو حج ہی نہیں ہے، یہ کون سا حج ہے؟ عرفات میں بھی ہم ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مینا میں بھی ہم ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو حج ہوتا تھا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا عرفات کہاں پر ہے، بتا دیا جاتا تھا یہ عرفات ہے۔ مزدلفہ کدھر ہے؟ جب سارے چل رہے ہوتے تھے چل پڑتے تھے اسی طرف کو مزدلفہ میں۔ مزدلفہ پہنچے تو ہمیں بتایا گیا 94 کی بات ہے کہ مزدلفہ آ گیا، اب رک جائیں۔ وہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، بس والے نے روک دی، اس نے کہا مزدلفہ آ گیا۔ وہاں پر بس کی چھت پر کچھ سو گئے، کچھ نیچے سو گئے جہاں کسی کو جگہ ملی۔ صبح پھر ایک جمع غفیر تھا، لاکھوں کا ایک طرف کو جا رہا تھا، ہم بھی اس طرف چل پڑے۔ تو چلتے چلتے بالآخر ہم جو ہیں وہ شیاطین تک پہنچ گئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ مینا آ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہوا کرتی تھی۔ اب تو ہر چیز موجود ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کے کان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آج کل تو طواف کا تصور ہی نہیں ہے بغیر سیلفی کے، صفا و مروہ کا تصور ہی نہیں ہے بغیر سیلفی کے، احرام کا تصور ہی نہیں ہے بغیر سیلفی کے۔ اس وقت بڑا سکون ہوتا تھا، فون کی سہولت نہیں ہوتی تھی، خط لکھ دیتے تھے، پاکستان پہلے پہنچ جاتے تھے، اور خیریت کا خط جو ہے وہ بعد میں پہنچتا تھا۔ یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا، حضرت اسماعیل کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ اسی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ عرصہ اس کو نہیں گزرا۔ چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے۔ ان کے بھی مشاہدے میں یہ بات ہے، وہ جو میں نے 58 اور 56 کی بات کی، وہ ملک خادم حسین انتقال فرما گئے اس مقام کی تعمیر میں، اور اس کے صدر بھی رہے وہ ماضی میں اسی جگہ کے۔ انہوں نے 1956 میں پہلا حج کیا تھا، وہ بھی اپنا ایک قصے سناتے تھے، بڑا لطف آتا تھا سننے کا۔ سیٹھ نواز شاہ علی صاحب ایک بڑا معروف نام تھا، انہوں نے پہلا حج 58 میں کیا تھا، 58 میں۔ تو وہ دونوں کہا کرتے تھے اب تو حج ہی نہیں ہے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ وہ جو مشقت ہوتی تھی اس زمانے میں، اصل تو وہ مشقت تھی۔ اس وقت یہی ایک سوال ہوتا تھا، کسی کا فون آتا تھا، کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، تو کہتے تھے جی ہمارا حج ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنی بات ہوتی تھی۔ نہ کوئی فلائٹ کا پوچھتا تھا، نہ کوئی ہوٹل کا پوچھتا تھا، نہ کوئی معلم کا پوچھتا تھا، نہ کوئی گوگل کی لوکیشن کا پوچھتا تھا، کوئی اس قسم کا سوال نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تو لوگ شرعی مسائل کم پوچھتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، کلی بات کر رہا ہوں۔ وہ کم پوچھتے ہیں اور لوکیشن پہلے پوچھتے ہیں، معلم کتنے نمبر ہوگا جی، ہم ان سے پوچھتے ہیں معلم سے مراد کیا ہے جی، وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، مارکیٹ سے سن کر آتے ہیں اور پھر آگے پوچھتے ہیں معلم کا نمبر کیا ہوگا۔ حالانکہ وہاں اس سال سسٹم ہی سارا بدل گیا ہے، اب ایک کمپنی ہے، اس کے نیچے 4 کمپنیاں ہیں، 4 کمپنیوں کے نیچے سارے معلم ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ حج کروانا ہے، ہر ایک کو اس میں سے بہت سے پیسے ملتے ہیں جو آپ نے دینے ہیں۔ تو اور پھر ہماری کرنسی کا جو حال ہے اس کی وجہ سے آپ ہم سب کے اوپر وہ بہت بھاری ہیں، چونکہ ظاہر ہے ابھی 1 سال پہلے صرف 56 روپے کا ریال تھا، اور اس وقت 80 روپے کا ریال ہے۔ گورنمنٹ اس ریٹ پر 76، 78، 80 اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے، جو بینک کے تھرو سے آپ کے پیسے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، اور شفٹ ہونے میں 3-3، 4-4 دن لگ جاتے ہیں، اور بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں۔ شاید کوئی لوگ ان مسائل پر بیٹھے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہے کہ آئندہ حج پر جانا ہی نہیں، ایک ہی حج کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ہی حج رکھا ہے، ایک دفعہ بلایا ہے، باقی تو نہیں بلایا۔ یعنی پیچیدگیاں بھی بڑی ہیں، حاجی صاحبان کے مسائل بھی بڑے ہیں، خود ساختہ مسائل، خود ساختہ پیچیدگیاں۔
یہاں پوچھا جاتا ہے، البتہ چند سالوں سے یہ میری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے کہ کھانا کتنے ٹائم ہوگا، 1 ڈش ہوگی، 2 ڈش ہوگی، 3 ڈش ہوگی، اس میں کیا کیا ہوگا مثال کے طور پر، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ بتایا جاتا ہے، یہ خود مارکیٹنگ کی گئی، خود طریقہ کار اپنایا گیا، اس میں حاجی کا قصور نہیں ہے، اس میں لے جانے والوں کا قصور ہے۔ میرے پاس ایک صاحب یا خاتون شاید کوئی تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا جی آپ نے بلڈنگ کہاں پر لی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مکہ کا کتنا پتہ ہے؟ میں تو مکہ پہلی دفعہ جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کو لاہور کا نہ پتہ ہو تو میں آپ کو کہوں کہ مینار پاکستان کے نیچے ہماری بلڈنگ ہے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ لہٰذا اگر چلنا ہے تو ہمارے اوپر اعتماد کریں، وگرنہ میں تو ایسے نہیں بتا سکتا، آپ کو کیا پتہ۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا جی فلاں کاروان نے تو لے لی ہے۔ میں نے کہا پاکستان کے 880 کاروانوں میں سے ابھی شاید 10 کاروانوں نے لی ہو، 870 اگر کہتے ہیں ہم نے لے لیا، جھوٹ بولتے ہیں، لی نہیں ہے۔ ابھی تک بہت سے ایسے سینکڑوں میں ایسے کاروان ہیں جنہوں نے ابھی نہ مکہ میں جگہ لی ہے نہ مدینہ میں بھی جگہ لی ہے، ابھی نہیں ان کو جگہ میں یعنی لی نہیں ابھی، چونکہ ابھی پروسیس یہاں والے مکمل نہیں ہوئے۔ اس قسم کی انتظامی چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہیں۔ اب یہ یقینی بات ہوتی ہے جب کسی شخص کو ایک دفعہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، دوسری دفعہ بیچارہ بڑا حساس ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ حاجی صاحب گئے، بڑی بھاری بھرکم نوجوان شخصیت تھی، ہیں اس علاقے کے ڈیفنس میں، ان کی شادی ہوئی تھی، خود وہ دیہات کے ہیں، تو وہ ہر روز میرے پاس تشریف لے آتے تھے ماڈل ٹاؤن۔ پہلی دفعہ زوجہ کے ساتھ آئے وہ، اور ساری باتیں ہو گئی، انہوں نے کہا جی چلنا ہے، تو پھر اگلے دن پھر تشریف لے آئے۔ خیر میں نے اخلاقاً ان کو بٹھایا، آدھا گھنٹہ لگ گیا، پھر تیسرے دن وہ تشریف لے آئے، آتے ایک ہی ٹائم پر تھے۔ میں نے کہا آپ تو ڈیفینس میں رہتے ہیں تو آپ روز ہی تشریف لے آتے ہیں، کوئی بات تو فون پر پوچھ لیا کریں، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، میرا بھی ضائع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ راستے میں اس طرف میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب کو سلام کرتے جاؤں، تو میں نے کہا آپ نیابتاً اپنے آپ کو سلام کر لیا کریں، چونکہ وہ خود سید بادشاہ تھے۔ تو خیر وہ تقریباً آتے رہے ہر روز، تو یہاں تک کہ کلاسز ہو گئیں۔ پھر ان سے کہا بھی اب ظاہر ہے ہم بھی صاف الفاظ میں کہنا پڑا بھی ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں، اب روزانہ تشریف لے آتے ہیں، روزانہ ممکن نہیں ہوتا۔ خیر وہ جب ہم چلنے لگے اور شاید وہاں پہنچ گئے یا راستے میں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے سال بھی حج کیا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، تو پھر کیسا رہا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ مکہ والا حج تو نہیں تھا، وہ تو کراچی میں ہم نے حج کیا تھا۔ انہوں نے کسی گروپ کے ساتھ وہ طے کیا اور گروپ نے ان کو سب کچھ بتا دیا، تو وہ جب کراچی پہنچے، کاروان بھی اپنے مومنین کا تھا، وہ بیچارے دونوں میاں بیوی جب کراچی پہنچے تو وہاں پر پہنچ گئے ان کے آفس میں، تو وہاں پر ایک نوجوان نے کہا کہ گروپ تو چلا گیا ہے لیکن وہ آپ کے لیے میسج چھوڑ گئے تھے، آپ آئیں آرام کریں، آپ کو بھیجتے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے گھر ہائر کیا ہوا تھا اور اس میں ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں۔ اس میں 9 افراد تھے، انہوں نے بکنگ زیادہ کر لی تھی اور 9 افراد کو نہ لے جا سکے، جو لیٹ ہو گئے ان کو یہیں چھوڑ گئے۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے بھی عزت بچانے کے لیے کہ گاؤں والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم بھی چھپے رہے وہاں پر 1 مہینہ۔ وہ 1 مہینہ یہیں پر چھپے رہے بیچارے، تو وہ ان کا آنا بنتا تو تھا، ظاہر ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے، اب یہ بہت کم ہو گئی ہے، کافی گورنمنٹ کی وہ سختی بھی اس پر ہو گئی ہے، اور پتہ بھی چل جاتا ہے ہر کاروان کا، گروپ کا۔ اور یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل کنفرم کریں دقت کے ساتھ کہ جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ لیکن بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا پوچھنے کا۔ جب ہم نے بتا دیا کہ ہم مرکزیہ میں رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں۔ ابھی جو سائن کروائے جا رہے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک بروشر چھپوایا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے ہی ہے اور یہ گورنمنٹ کے حکم سے چھپا ہوا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں اگر کوئی بھی گڑبڑ کرتا ہے تو حاجی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ ہماری تو شکایت ایک دفعہ ایسی ہو گئی کہ چودھری صاحب بھی تھے، شاید علی محسن صاحب بھی تھے، ہمارا قیام تھا ہلٹن ہوٹل میں مکہ میں، تو واپسی پر ایک دن مولانا محمد حسین اکبر صاحب کو مجھے اسلام آباد سے فون آیا، انہوں نے کہا جی میں سیکٹری کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ کی بڑی شدید شکایت ہے یہاں پر۔ تو میں نے کہا تو اس کو ختم کروا دیں، وہ چونکہ قبلہ صاحب کے عموماً روابط ہوتے ہیں وزراء کے ساتھ، سیکٹریوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں ختم کروا سکتے، بڑی شدید شکایت ہے۔ تو میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا، میں نے کہا کوئی ایسی بات ہوئی تو نہیں، تو آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ابھی یہ ختم کروائی ہے، اس کا تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو دوسری آپ کی جو شکایت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو میں نے کہا آپ بتائیں تو صحیح شکایت کیا ہے۔
انہوں نے کہا جی آپ کی شکایت ہے اور فلاں جگہ کے فلاں حاجی نے کی ہے، نام بھی تھا، علاقہ بھی تھا. تو شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے کپڑے دھوئے ہوٹل کے کمرے میں، جب میں نے کمرے میں دیکھا تو وہاں پر کپڑے ڈالنے کے لیے کوئی تار موجود نہیں تھی. اسے آپ اندازہ لگا لیں، یہ جو ابھی سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے، جو مقدمات بن رہے ہیں، ان کی شکل بتاتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کروائی تھی. تو سیکٹری ہنس رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ شکایت تو بنتی ہے کہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا اور وہاں پر کپڑے ڈالنے کے لیے تار نہیں لگی ہوئی تھی. حالانکہ جو ہے ظاہر ہے اس میں دوسری شکایت جو کسی اور گروپ نے کی، وہ ہلٹن جو مکہ ٹاور ہے، اس میں ہر 2 یا 3 کمروں کے بعد 6-7 سٹیپ کے بعد 2-3 ایسے کمرے ہیں. ان کی ڈیزائننگ اس قسم کی ہے. تو ان کی ایک شکایت یہ بھی تھی کہ ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں تو ٹھہرایا گیا لیکن اس میں سیڑھیاں بہت چڑھنی پڑتی تھیں. یہ بھی شکایت تھی. بہرحال تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مانیٹرنگ ٹیم آتی ہے اور وہ اس تلاش میں ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہماری ایک دفعہ شکایت تھی کہ کھانا یہ ٹھیک نہیں دیتے. ہوٹل تھا 5 اسٹار. پچھلے سال کا مجھے یاد آ گیا، ہمارے ساتھ خواتین تھیں شور کوٹ کے علاقے سے. تو میں بھی جب وہاں پہنچا تو وہ خواتین ایسے پلیٹیں کر کے ایسے کھڑی تھیں. تو وہ کھانا تو شروع تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کیوں کچھ لیا نہیں آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر جی اتنے تو کھامن دی شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا وہ تو مینیو میں 70 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر اتنی چیزیں موجود ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا تھے بھاجی تو ہے کوئی نہیں، یعنی وہ سالن ڈھونڈ رہی تھیں. تو وہ ظاہر اپنے سٹائل سے چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ تو میں نے ان سے پھر خیر ان کو سمجھایا اس طریقے سے کرنا ہے. واپس آتے ہوئے میں نے تھوڑا سا ان سے مزاح کیا. میں نے کہا خدا کے لیے پاکستان جا کر ہماری شکایت نہ کر دیجیے گا کہ ہمیں انہوں نے آخری 8 دن روٹی نہیں دی. تو وہ اب سٹائل اس کا یہی ہوتا ہے. روٹی بھی ہوتی ہے سب چیزیں، لیکن وہ ایک ترتیب سے وہ چیز پڑی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ 2 جناب ادھر مرغن غذائیں پڑی ہیں، آگے روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو وہ 5 اسٹار ہوٹل کا اپنا ظاہر تقاضا ہوتا ہے، اس انداز سے وہ ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی آپ جائیں گے تو اسی طریقے سے ملے گی. کڑک روٹی تو آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں وہ سارا اس قسم کا جی چاٹی والی لسی بھی نہیں ہوگی. تو یہ مسائل بہرحال پیش آتے ہیں. انشاءاللہ فہمیدہ لوگ ہیں، ان کا بھی آپ انشاءاللہ چیز وہ مد نظر رکھیں گے. اس میں 3-4 چیزیں ہم بار بار دہراتے رہیں گے انشاءاللہ، ہر روز دہرائیں گے. اور تقریباً شروع میں 1 ہفتہ اس کی شکایت بھی آتی رہے گی، وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء و اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بڑے مشکل حالات میں حج کیے. حتیٰ کہ حجۃ الوداع رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا. تو اس حج کے موقع پر آپ کو جو ترتیب ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اس حج کے موقع پہ ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو پہلے بڑے شیطان کو کینکریاں ماریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ تشریف لے آئیں خیموں میں. اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. قربانی کے بعد تقصیر یا حلق ہوتا ہے. جو پہلی دفعہ حج کر رہے ہیں مرد حضرات، انہوں نے اس طرح پھروانا ہوتا ہے. جو پہلے کر چکے ہیں انہوں نے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں. خواتین نے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور کیسے کاٹنے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتائیں گے، چونکہ ہمیں 8-9 دن مدینہ منورہ میں بھی مل جائیں گے اس حوالے سے. تو جب وہاں پہنچے تو کچھ صحابہ نے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے قربانی کر لی. اللہ کے رسول کی قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکی تھی. تو وہ انہوں نے قربانی کی اور آپ کی ہدایات کے مطابق حل کیا، اور جو وہاں غسل کے لیے پانی موجود تھا اس سے نیٹ کلین ہو کر آ کر رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اسی حالت میں تھے. گرد تھی، غبار تھا. ظاہر ہے اتنے دنوں سے 7 تاریخ کو نکلے اور پھر مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مینا تشریف لائے تھے. تو گرد و غبار و یہ سب چیزیں تھیں. آپ کے جو بال مبارک تھے ان میں بھی گرد تھی، مٹی تھی ان میں بھی. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے. تو حضرت عمر کو ایسی چیزیں بڑی ناگوار گزرتی تھیں تو وہ رسول اللہ کے حکم سے پہلے ہی بیان کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بڑے غصے سے ان جو صاف ستھرے ہو کر آ کر بیٹھ گئے تھے ان سے وہ لڑائی شروع کر دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو انہوں نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے، تم لڑتے کیوں ہو ان کے ساتھ؟ یعنی ان کے لیے شریعت کا حکم یہی تھا کہ قربانی کر دی ہے، اب اپنا حلق کرواؤ اور نہاؤ دھو اور صاف ستھرے ہو جاؤ، کپڑے چینج کرو اپنے. میری چونکہ ابھی قربانی باقی ہے، جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد میں بھی حلق کرواؤں گا اور نہاؤں گا اور جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عین اس کے شریعت کا ایک جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جیسا کہ ابھی مرزا جواد صاحب شروع میں فرما رہے تھے، ہمارے ساتھ سانحہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں. پورا سال فون آتے رہتے ہیں، او جی ہم مکہ پہنچ گئے اب کیا کریں، بغیر پوچھے مکہ پہنچ جاتے ہیں، احرام پہنے بغیر. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو الحمدللہ کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے تو انشاءاللہ یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن والد صاحب مرحوم ہمیشہ اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ 40 دن کے لیے اس زمانے میں جاتے تھے. تو ویسے ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ چلہ جب تک نہ کاٹیں تو حاجی نہیں بنتا، یعنی 40 دن کے لیے کم از کم جانا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس پرسوں ترسوں تشریف لائے تو واجب ہے ان کے بیٹے پر حج اور ان کی بہو پر بھی، اور اس قسم کا مجھے کہہ رہے تھے جا نہیں سکتے، کاروباری بڑی مصروفیات ہیں. تو ان کو پھر میں نے ایک شیخ صاحب فوت ہو گیا، ان کا بتایا کہ وہ حج پر جاتے تھے تو دکان بند کر کے، بڑی دکان تھی ان کی شالمی میں، بڑی ساری دکان تھی، تو اس زمانے میں کروڑوں کی تھی، کھوکھا شوکھا نہیں تھا، ایک اچھی بڑی دکان تھی. تو وہ ان کے پاس 30 35 40 نوکر بھی تھے جو دکان پر کام کرتے تھے. وہ دکان کو بند کر کے تالا لگا کر چابی جیب میں ڈال کر مکے لے جاتے تھے چابی، کہ تاکہ میں 40 دن سکون سے حج کروں. پیچھے ہو سکتا ہے میرا دماغ چل رہا ہو کون سا نوکر فراڈ کر رہا ہے، کون سا یہ کر رہا ہے، کون سا وہ کر رہا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا، خیر ان کو سمجھ نہ آئی چونکہ ظاہر ہے اب حالات بدل چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے جو بھی عمل کرنا ہے 40 دن کے لیے آپ نے یہ طے کر لینا کہ ہم سے پوچھ کے کرنا ہے، اس کے بعد چاہے آپ نہ مانیں ہماری بات. تو لہذا یہ یاد رکھیں کہ اس سفر میں جتنے بھی شرعی امور ہیں بالخصوص وہ آپ نے ایک دفعہ کم از کم، اور بھی علماء ہوں گے، ایک ہمارے عزیز جو ہیں وہ نجف سے تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ وہاں پہنچیں گے. UK سے ہیں مولانا، انہوں نے کافی حج کیے ہوئے، 18-20 حج کیے ہوئے، وہ بھی تشریف لائیں گے. جنیوا سے ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان کا اگرچہ پہلا حج ہے لیکن بہرحال وہاں پر وہ انہی کاموں کے ساتھ مربوط ہے. اس طریقے سے دیگر علماء بھی ہوں گے جن سے آپ انشاءاللہ ہر موقع پر جو ہے وہ سوال جواب پوچھیں گے. نشست بھی ہوگی، روزانہ کی نشست بھی ہوگی، اس میں بھی سوال جواب جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ ہلکا سا میں نے انتظامی طور پر بتلا دیا. مدینہ منورہ میں ہم مرکزیہ میں ہمارا قیام ہوگا، جو 50 میٹر بھی ہو سکتا ہے، 100 میٹر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. 100-200 میٹر کے اندر مرکزیہ ہے، وہیں پر ہمارا جو ہے وہ قیام ہوگا. مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ جو بلڈنگ ہم نے لے لی ہے وہ اتفاق سے بہت اچھی جگہ پر مل گئی ہے. ایک طرف سے منی ہے اور ایک طرف سے حرم ہے، یعنی جو بندہ واک کرتا ہے وہ روزانہ وہاں سے پیدل بھی آ سکتا ہے حرم میں اگر وہ آنا چاہے. تو اتنا اس کا فاصلہ ممکن ہے 3 کلومیٹر ہو، لیکن 3 کلومیٹر کوئی زیادہ نہیں ہے. مرد حضرات سمجھے واک کر رہے ہیں، خواتین سمجھے کہ وہ شاپنگ کر رہی ہیں مثال کے طور پر، معذرت کے ساتھ. تو وہ 3 کلومیٹر لہٰذا کوئی زیادہ وہ فاصلہ 3-3.5 کلومیٹر شاید ہوگا، وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک معمولی سی چیز ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ پیدل سارا آنا پڑتا تھا. یہ جو ہے یہ بہت آسان چیز ہے، ہر چیز راستے میں مہیا ہے، ہر چیز. ہم ویسے بھی 6 تاریخ کو پہنچیں گے انشاءاللہ، جو ہماری پلاننگ ہے 6 ذی الحجہ کو. اس دن ہم عمرہ تمتع کریں گے، آرام کریں گے. 7 کا ایک ہی دن ہوگا ہمارے پاس، 8 کو ہم نے شام کو عرفات چلا جانا ہے. اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں مدینہ منورہ میں بتائیں گے. اس وقت جو چیز ہے اس میں سے ایک چیز سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کو اپنی قراءت پر تجدید نظر کرنی ہے. اگر آپ کی قراءت کسی کی بھی ٹھیک نہ ہوئی، خواتین میں سے یا مردوں میں سے، تو ظاہر ہے اس کی تلبیہ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. نماز اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. جس وقت آپ نے احرام پہننا ہے اس کی بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں. ایک آپ نے انسلہ، مردوں نے انسلہ لباس پہننا ہے. خواتین کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، خواتین نے نیت کرنی ہے اور تلبیہ کہنا ہے. مرد حضرات نے 2 چادریں پہننی ہیں، ایک نیچے جو آپ لے گئے ہیں، بعض افراد بعض آج لے کر جائیں گے،
ان کو اچھے طریقے سے بھگو دیں. خواتین کے پاس جو چادریں ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے بھگو کر بغیر صرف کے، ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، صرف میں آپ ڈالیں گے تو خوشبو ہو جائے گی، وہ کپڑا بھگو دیں تاکہ اس میں جو مایع وغیرہ وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اتر جائیں. بعد میں ان کو استری کر کے رکھ لیں آپ. خواتین بھی اسی طریقے سے اپنی چادروں کو ضرور دھوئیں، مرد بھی اسی طریقے سے احرام بھگو دیں، رات کو بھگو دیں، صبح تک بھیگے رہیں، اچھی طریقے سے ان سے وہ مایع وغیرہ نکل جائے، خشک کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو استری کر کے رکھ لیں. تو یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں مردوں کے لیے. اور ظاہری طور پر اگر خاتون شرعی حجاب میں ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، اور اگر شرعی لباس میں نہیں ہے تو عورت کے لیے جو احرام ہے وہی ہر اس موقع پر اتفاق سے اس کا حجاب ہے جو وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم شخص ہے، یہ وہ سارا. ان تمام موارد میں عورت کو یہ عظمت خداوند متعال نے دی ہے کہ عورت کی حالت احرام پورے کے پوری زندگی میں ہے، 9 سال کے بعد اور اس کے انتقال تک، اس دنیا سے جانے تک وہی حالت ہے جو حالت احرام والا اس کا حجاب ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات نیت کرنی ہوگی. نیت ظاہر ہے ہم مدینہ منورہ سے کریں گے، مسجد شجرہ سے کریں گے، اور وہ ہم عمرہ تمتع انجام دیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو یاد کروا چکے ہوں گے کہ عمرہ تمتع کیا ہے، حج تمتع کیا ہے. انشاءاللہ ہمارا فریضہ عمرہ تمتع اور حج تمتع اس سفر میں ہوگا. حج کے بعد ہمیں 3-4 دن ملیں گے، اس میں جو ہے وہ بکنگ کے اعتبار سے غدیر کا دن بھی وہیں ہوگا، اور اسی دن شاید واپسی ہوگی یا چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ممکن ہے اس سے اگلے دن ہماری واپسی ہو. تو ہم گویا کہ شب غدیر بھی وہاں پر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس شب میں ہم اس شب کی بھی اپنی عظمت ہے، ظاہر ہے ایک مالدین کی شب ہے، اسی شب میں ہم ایک عمرہ مستحبہ جسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں اس کو اجتماعی طور پر انجام دیں گے انشاءاللہ سب مل کر. تو یہ ایک سلسلہ ہوگا. پہلی چیز مردوں کے لیے بغیر سلا ہوا لباس پہننا، خواتین کے لیے صرف چہرے کا وہ حصہ جو وضو جس کا کرنا واجب ہے اس کا خالی ہونا، یہ چیز ہے خواتین کے لیے. اس کے بعد دوسری چیز ہوگی نیت کا کرنا، اور نیت آپ کو یاد ہونا چاہیے عبادات میں سب نیتیں خدا کے لیے ہوتی ہیں. حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے یا یہ لفظ استعمال ہوگا یا عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں یا احرام باندھتی ہوں، یہ ایک لفظ زیادہ آسان ہے. احرام میں جانے کے لیے لفظ ہوتا ہے محرم، محرم نہیں محرم، احرام والا ہونا، اور خاتون کہے گی محرمہ یا وہی آسان لفظ احرام. عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، چونکہ آپ واجب فریضے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جیسے ہی آپ کہیں گے خواتین بھی مرد بھی تو ساتھ ہی تلبیہ کہنا ہوگا متصلاً، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ اتنی عبارت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کی ادائیگی واجب ہے، لہذا اگر یہاں کوئی تلفظ کی غلطی ہوتی ہے اور عمدن ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو تلبیہ دوبارہ کہنا پڑے گا، اور دوبارہ بھی اسی مسجد شجرہ میں ہی کہنا پڑے گا. اگر ہم اس کو کراس کر گئے تو پھر مکہ تک ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں آئے گی جہاں پر ہم تلبیہ کہہ سکیں، الا یہ کہ مزدلفہ ہے وہ وہاں سے تقریباً 60-70 کلومیٹر ہٹ کر ہے، وہاں جایا جائے اور وہاں پر نیت کی جائے. لہذا یہ یاد رکھیے ہمارا سفر حج جو ہے وہ مدینہ سے شروع ہوگا. اس میں ہم نے مسجد شجرہ سے، مسجد شجرہ یعنی درخت والی مسجد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسجد شجرہ سے احرام باندھا تھا، لہٰذا ہم بھی وہاں سے احرام باندھیں گے چونکہ ہمارا راستہ وہ ہے. پہلا احرام پہننا، دوسرا نیت کرنا، عمرہ تمتع کے لیے احرام پہنتا ہوں یا احرام پہنتی ہوں، خواتین پہنتی ہوں کہیں گی.
واجب قربتاً اللہ، جیسے اللہ کہیں گے ساتھ ہی ہم البتہ نیت کروائیں گے، مسجد شجرہ میں خواتین کو بھی کروائیں گے، مردوں کو بھی کروائیں گے، لیکن آپ کا یاد کرنا بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد تلبیہ کہنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آپ سے بار بار کہلوائیں گے تلبیہ، تاکہ آپ کی زبان کے اوپر یہ صحیح انداز سے آ جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا مزاح بھی ہونا چاہیے تاکہ بوریت نہ ہو، جمائیاں نہ آئیں کسی کو۔ وہاں پر ایک فاسٹ فوڈ ہے البیک کے نام سے، شاید آپ نے جو نہیں گئے انہوں نے بھی نام سنا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، برازیل کا گوشت ہوتا ہے، وہ برازیل سے آتا ہے، اب وہ آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی، ہم نے تو اتنا سا بتانا تھا آپ کو۔ تو بہرحال البیک وہاں کا ایک معروف برانڈ ہے، یہ ڈبل روٹی سی اور وہ ساتھ چکن ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ایک سال مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے، مسجد شجرہ سے میں نیت کروا رہا تھا مردوں کو، تو اس میں سے مجھے لبیک کی جگہ ایک جگہ البیک کی آواز آئی، تو میں نے پھر کہا، 2-3 دفعہ دہرواتے ہیں، پھر میں نے کہا پھر البیک کی آواز آئی۔ اب وہ چونکہ افراد زیادہ تھے تو میں نے زیادہ غور کرنا چاہا، بالآخر وہ بزرگوار پکڑے گئے، یعنی جو البیک کہہ رہے تھے۔ پھر خیر میں نے ان کو الگ سے کر کے تو ان کو الگ سے نیت کروائی، ایک ایک لفظ کہہ کر ان کو نیت کروائی۔ پھر بعد میں نے باقی لوگوں کو ان کا نام تو نہیں لیا، نہ ان کی شناخت کروائی، تو میں نے کہا یہ حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی، یہاں البیک کی طرف ذہن اتنا ہوتا ہے کہ لبیک کی بجائے البیک کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس فکرے کا جسے تلبیہ کہتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے، اور صحیح تلفظ سے میری یہ بھی مراد ہے کہ جو تلفظ ہم یاد کروائیں گے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ اہل زبان ہونے کے باوجود وہ عربی غلط بولتے ہیں، جیسے ہم پاکستانی جتنے بھی اردو زبان بن جائیں ہم اردو بھی غلط بولتے ہیں، عموماً فاعل کے وزن پر جتنے بھی ہمارے نام ہوتے ہیں بولتے غلط ہیں۔ شاہد، شاہد کو ہم شاہد کہتے ہیں، عموماً آپ دیکھ لیں یہ غلط العام ہے ہمارے ہاں، غلط تلفظ ہے۔ اور اردو میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہم بولتے غلط ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے کہ ہم تلفظ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو عربی بھی اسی طریقے سے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا بس میں، تو اچانک سے وہ ڈرائیور نے مائک اٹھایا اور سب کو شروع ہو گیا بھی تلبیہ کہیں، تو وہ کہہ رہا تھا ان الحمد، میں نے عرض کیا نا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، وہ کہہ رہا تھا ان الحمد۔ تو میں نے اسے پوچھا کہاں کے ہو؟ اس نے کہا مصر، میں مصر کا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سا ملک ہے، کہ کہاں ہے یہ ملک؟ اس نے کہا تم نے نام نہیں سنا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے مصر کا نام تو نہیں سنا۔ میں نے لفظ مصر بھی ساتھ کہا، میں نے کہا مصر کا نام میں نے نہیں سنا۔ اس کا نہیں، جس کا وہ سربراہ حسنی مبارک ہے اس وقت وہ تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو مصر کا صدر ہے۔ تو مجھے کہتا ہے ھذا ہوا مصر، وہ مصر ہی ہے۔ میں نے کہا اس کے ملک کا تو نام قرآن مجید میں ہے، پڑھو تلاوت کرو، وہاں مصر لکھا ہوا ہے، مصر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ ہنس ہنس کے کہنے لگا ہم تو ایسے تلفظ کرتے ہیں۔ تو وہ ان ملک کو بھی مصر کے بجائے مصر، یعنی زیر کی بجائے جہاں زیر ہونی چاہیے اس کو زبر پڑھ رہا تھا۔ لہذا اس لیے میں نے عرض کیا کہ تلبیہ تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے، لیکن وہ والا پڑھنا ہے جو ہم پڑھائیں گے۔ ایسے وہاں پر مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم اردو عموماً صحیح نہیں بولتے، 99% لوگ اردو صحیح نہیں بولتے، جیسے ہم اردو کے صحیح تلفظ نہیں بولتے، اسی طریقے سے عربی لوگ بھی جو ہیں وہ جب اپنی جلفی اور مقامی زبان بولتے ہیں تو وہ درست تلفظ نہیں کرتے۔ لہذا تلبیہ، یہ 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں، احرام کا پہننا، نیت کرنا اور تلبیہ کہنا۔ اس سے آپ محرم ہوں گے، آپ حالت احرام میں آ جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی، شیشے میں دیکھنا حرام ہو جائے گا، زینت کا کرنا حرام ہو جائے گا، خوشبو کا سونگھنا حرام ہو جائے گا، آپ اپنے بدن کو خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ نے اگر اس سے پہلے غسل کیا ہے احرام پہننے کے لیے کہ مستحب ہے غسل کرنا،
اس غسل کو آپ نے خوشبو والے صابن سے نہیں کرنا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا. یا تو یہیں سے یہ صوفی سوپ وغیرہ لے جائیں، یا وہاں پر مل جاتے ہیں، شاید یہاں پر بھی مل جاتے ہوں، جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے بغیر خوشبو کے. شیمپو استعمال نہیں کرنا جس میں خوشبو ہو، بغیر خوشبو کے بھی شیمپو مل جاتے ہیں. خواتین بہتر یہ ہے کہ 10-12 گھنٹے پہلے غسل کر لیں تاکہ وہ اپنے کمرے میں آرام سے اپنے سر کو خشک کر لیں. ان کا سر خشک ہونے میں ظاہر ٹائم لگتا ہے. وہ اچھے طریقے سے جب احرام پہننا ہو 10 گھنٹے کے بعد غسل جلدی بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مستحبی کام ہے لہذا وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا خوشبو استعمال نہیں کرنی، یہ آپ بات یاد رکھیے. ابھی سے کوشش کیجئے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ خوشبو کے بغیر وہ یعنی استعمال کرتے ہیں، باڈی پر بھی استعمال کرتے ہیں، کپڑوں پر بھی استعمال کرتے ہیں. وہاں انشاءاللہ آپ سے روحانی خوشبو انشاءاللہ آئے گی، حج کی خوشبو آئے گی. خوشبو استعمال نہیں کرنی. جب یہ خوشبو کا تذکرہ آ گیا تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں، جب بھی آپ حالت احرام میں ہوں گے، آپ کو اگر موقع مل بھی جائے، آپ نے بیت اللہ شریف کو ہاتھ نہیں لگانا، چونکہ بیت اللہ شریف کو بہت زیادہ عطر وغیرہ لوگ لگاتے رہتے ہیں. آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کو عطر لگ جائے گا، آپ کو تو حالت احرام میں ہے. لہذا حالت احرام میں کوئی جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہوش کے ساتھ سارے اعمال انجام دے دیں. اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف کو بھی مس کریں، اسے چومیں، دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو لگائیں، اس کے ساتھ مقام ابراہیم کو چومیں. اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے جب آپ حالت احرام میں نہیں ہیں. لیکن حالت احرام میں ہوتے ہوئے آپ سے خوشبو لگ جائے گی، چمٹ جائے گی، وہ تیز عطر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر اترے گی نہیں. آپ خام خواہ جو ہے وہ ایک حرمت کا شکار ہوں گے کہ خوشبو آپ کے لگی ہوئی ہے. تو احرام پہنتے ہی بہت سی چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی. خوشبو آپ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والی غذا نہیں کھا سکتے، خوشبو والا سیب نہیں کھا سکتے. جس فروٹ میں بھی خوشبو پائی جاتی ہے جو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، دور بھی پڑی ہو، جیسے مثلا سیب 2-4 پڑے ہوں تو آپ فریج کو کھولتے ہیں تو اس میں سے ان کی خوشبو آتی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے کہ خوشبو والی چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے. لہذا صرف یہ نہیں ہے کہ سپرے آپ نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ خوشبو سے متعلقہ جو بھی چیز ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. اگلی بات یہ کہ اسی احرام کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں، ہر وہ چیز جو زینت شمار ہوتی ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین، اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا. اگر آپ گھڑی اس لیے پہنتے ہیں کہ میں نے ٹائم دیکھنا ہے تو ٹھیک. اگر آپ دکھانے کے لیے رولیکس یا راڈو باندھتے ہیں، ظاہر ہے ٹائم تو وہ کیسیو پر بھی نظر آ جاتا ہے، 500 روپے والی گھڑی پر بھی نظر آ جاتا ہے. اگر آپ بڑی گھڑی پہنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں زینت کا عنصر شامل ہے، کچھ دکھاوا ہے یا دولت کا اظہار ہے، یا ظاہر ہے کسی محفل کی ضرورت ہے. فرض کیجئے آپ تاجر ہیں اور تاجروں کی کسی محفل میں جانا ہے تو وہاں آپ کی مجبوری ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ زینت کے لیے آپ پہنتے ہیں. گھڑی نہیں پہن سکتے اگر زینت کے لیے ہے. خواتین جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا گولڈ استعمال نہ کریں، کہ گولڈ ہر صورت میں زینت کے لیے ہے، ہر صورت میں زینت کے لیے، الا یہ کہ انہوں نے مثال کے طور پر کوئی انگوٹھی بنوائی ہو مستحب سمجھتے ہوئے، اسے گولڈ میں بنوا لیا ہو اور نیت ان کی خالصتاً جو ہے وہ اس کا حصول ہو، برکت کا حصول ہو، نہ کہ زینت. اگر اس میں بھی شک ہو کہ سونا تو اس لیے لگوایا کہ ساتھ زینت بھی ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے اس کو بھی نہیں پہن سکتے. حتیٰ خواتین جو ناک میں استعمال کرتی ہیں وہ بھی زینت میں شمار ہوتا ہے، اس کو بھی پاکستان میں ہی چھوڑ جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. گولڈ کا ویسے بھی سفر میں لے جانا ٹھیک نہیں ہوتا. کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی چیز زینت کے لیے شمار ہوتی ہے وہ نہیں پہننی. اسی طریقے سے مراجع کے فتویٰ ہیں، اگر خاتون مکنا پہنتی ہے، سر کو ڈھانپتی ہے اور وہ شوخ ہے اور زینت کے لیے بھی شمار ہوتا ہے، تو مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں حجاب کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک طرف سے تو بے حجاب ہونا ناجائز ہے، دوسری طرف سے اگر وہ زینت اور توجہ کا باعث بنتا ہے آپ کا پردہ، وہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی شریعت نے تو بالکل سیدھے سیدھے احکام بتائے. تو پس پہلی بات خوشبو سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسری بات یہ کہ زینت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب ایک جیسے ہوں گے،
ایک جیسے لباس ہوگا، ایک جیسا ہی طور و توار ہوگا، ایک جیسے رنگ و ہر چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی۔ البتہ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ جو آیت ہے اسی آیت کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی، اس صورت میں خدا کی ہر قسم کی مخلوق آپ کو نظر آئے گی، چھوٹے قد کی، بڑے قد کی، سیاہ نظر آئے گی، سفید نظر آئے گی، سانولی نظر، ہر قسم کی مخلوقات اللہ کی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی۔ زینت نہیں، زینت جائز نہیں ہے، خوشبو جائز نہیں ہے، لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، یہ یعنی محرمات ہیں احرام کے جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو کتابیں دی جا رہی ہیں اور واٹس ایپ کے گروپ میں جو بار بار شیئر کیا جاتا ہے اور کل بھی شیئر کیا گیا تھا عمرہ تمتع اور حج تمتع، اس میں بھی محرمات تقریباً 24 کے قریب ہیں، ان کی لسٹ دی گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو سنائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ چیزیں جو ہے میں نے انجام نہیں دینی۔ ہاں اگر آپ نے انگوٹھی بنوائی ہوئی ہے عقیق کی مثلا، یا کوئی بھی انگوٹھی مستحب سمجھتے ہوئے، فیروزہ ہے، حرز امام جواد ہے، اور آپ کا مقصد صرف اس سے جو ہے وہ تبرک کی جستجو ہے، اس کو برکت سمجھتے ہوئے خاتون نے یا مرد میں پہنا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی چیز زینت شمار ہوگی اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ شیشے میں دیکھنا چونکہ زینت شمار ہوتا ہے، لہذا شیشے میں بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر اتفاق سے نگاہ پڑ جائے، چونکہ ہر طرف شیشے ہوتے ہیں، ہوٹل میں، بس پہ چڑھتے ہوئے، واش روموں میں، ہاتھ دھونے کی جگہ پر وغیرہ وغیرہ، اگر کوشش کرے نگاہ نہ پڑے، اگر پڑ جائے تو استغفار کافی ہوتا ہے، استغفار کر لینا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے جو بھی زینت، جب میں نے کلیہ قاعدہ بتا دیا تو سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ کاجل کا لگانا، ناخنوں کے اوپر کچھ لگانا، جو بھی چیز زینت میں ہے، یعنی نیچرل حالت میں انسان کو ہونا چاہیے، جس حالت میں انسان اس دنیا میں آتا ہے اسی حالت میں لباس کے ساتھ جو ہے وہ اسے ہونا چاہیے، یہ کلیہ قاعدہ ہے۔ لہذا یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ ہم اس کے بعد پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ۔ صرف عمرہ تمتع کے میں 5 اعمال پر اکتفا کرتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ سوال جواب کا ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم جب وہاں پر مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے، یہ آپ کو بات انشاءاللہ کیسے پہنچیں گے، کس طریقے سے پہنچیں گے، کیسے کمروں میں جائیں گے، یہ مدینہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صرف واجب عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دوسرا ہمارا واجب جو ہے وہ مکہ میں ہوگا بیت اللہ کا طواف کرنا۔ جو 7 چکر ہیں وہ طواف ایک کہلاتا ہے۔ 7 چکر جو لگائیں گے وہ ہم نے حجر اسود سے شروع کرنے ہیں، اور یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ یاد کروا دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اور حجر اسود پر ہی ختم ہونا ہے۔ وہ ہم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ احرام پہننے کی تربیت انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ کو دے دی جائے گی۔ آپ نے اسی حالت میں احرام پہننا ہے، چونکہ وہاں پر بھی پاکستان کی طرح جو ہے وہ شریعت سمجھانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہے گا بازو کے نیچے سے ڈالیں، کوئی کسی طریقے سے کہے گا، کوئی کسی طریقے سے کہے گا، لیکن آپ نے جو ہے جیسے ہم نے بتانا ہے اسی طریقے سے احرام پہننا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہ بھی عمرہ تمتع کی نماز ہوگی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھوڑی تفصیل اس میں ہے، زمزم کا پانی وغیرہ پیتے ہوئے ہم جو ہے وہ صفا پر پہنچیں گے۔ صفا پر پہنچ کر ہم پھر شروع کریں گے، اجتماعی طور پر شروع کریں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، وہ بھی چکر بھی ہمارے پاکستانی الفاظ میں کہا جاتا ہے، عربی میں اسے سعی کوشش کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوگی، مروہ پر 1، پھر صفا پر 2، اسی طریقے سے چلتا چلتا 6واں چکر ہمارا صفا پر ہوگا اور 7واں مروہ پر ہوگا۔ مروہ پر پہنچ کر پھر ہم تقصیر کریں گے، تقصیر کریں گے، تقصیر کریں گے۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ وہاں پر حلق کرنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں پہلے ہی عمرے میں حلق کیا جاتا ہے، تو آپ کے لیے ٹنڈ کروانا جس وقت ہم 6 ذی الحجہ کو مکہ میں پہنچیں گے، اس وقت آپ کے لیے ٹنڈ کروانا، اسرا پھروانا حرام ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے بالوں کو رکھنا ہے منی کے لیے۔ وہاں پر حج تمتع میں آپ نے حلق کروانا ہے، لہٰذا یہ یاد رکھیے، ایک دوسرے کو یاد کروائیے گا کہ وہاں پر اس طرح نہیں پھروانا۔ عمرہ تمتع کے بعد اس طرح نہیں پھروانا، جو کوئی مرضی کچھ کہتا رہے، اس طرح ہم نے پھروانا ہے منی میں۔
اس سے پہلے بالکل اس طرح نہیں پھروانا مرد حضرات نے. تو ظاہر خواتین کے لیے تو ہے ہی تقصیر، ان کے لیے حکم ہے ہی نہیں. یہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ رہے گا. یہ 5 عمل ہیں عمر تمتع کے. حج عمر مفردہ جو ہے اس کے 7 عمل ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. انشاءاللہ ہماری جو فلائٹ ہے وہ 15 جون کو انشاءاللہ ہماری فلائٹ ہے رات 9 بجے. اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا PIA کے ذریعے سے. 9 بجے 9 بجے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے 70 ساتھی 31 کو گئے ہیں حج کے لیے، اور وہاں وہ پہنچ چکے ہیں مدینہ منورہ میں. تو ان کو ہم نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو وہ 4 بجے جو لوگ پہنچے وہ تو بالکل ہی اندر جا کر بھی کہہ رہے تھے یہ تو خالی جگہ ہے. تو ان سے کہا کہ بورڈنگ آپ کی ہو گئی جی. تو پھر ان سے کہا آپ آرام سے بیٹھیں. تو چونکہ کافی سارے لوگوں نے جانا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈبل فلائٹیں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر پاکستانی عملہ جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے لیے 100 بندہ سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. چونکہ کسی وقت تو یہاں جہاز آتے ہیں، جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر کوئی تھوڑی بہت گاڑیاں رکتی ہوتی ہے. تو یہی حالت ہمارے ایئرپورٹ کی ہوتی ہے، اگر زیادہ آ جائیں تو ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بر وقت پہنچا جائے. 9 بجے فلائٹ ہے. آپ ہدف رکھیں کہ 4 اور 5 کے درمیان ہم حد اکثر 5 بجے تک وہاں پہنچ جائیں. تو وہاں پر انشاءاللہ ساتھی بھی ہوں گے اور وہاں سے ہماری روانگی ہوگی. ہم انشاءاللہ تقریباً 4 گھنٹے کی فلائٹ میں ہم مدینہ پہنچ جائیں گے. مدینہ کا فاصلہ جدہ سے کم ہے. جب ہم جدہ جاتے ہیں تو مدینہ سے گزر کر جاتے ہیں جدہ کی طرف. تو وہاں ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے ایئرپورٹ پر آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ کو ایئرپورٹ پر مہیا کی جائیں گی. اس میں ایک آپ کا پاسپورٹ ہے، ایک آپ کا الیکٹرانک ویزا ہوگا. اس کے علاوہ ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. ویکسینیشن جو ہے آپ نے حاجی کیمپ سے کروانی ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں آپ کو ہم وہ فارم مہیا کر دیں گے. تو وہ فارم دکھا کر آپ حاجی کیمپ سے ویکسینیشن کروائیں گے. ساتھ آپ کو ایک پیلا کارڈ وہاں سے ملے گا. اگر کسی نے بوسٹر ڈوز کرونا کی نہیں لگوائی تو اس کا انتظام بھی حاجی کیمپ میں بھی ہے. یعنی آپ کے پاس کارڈ تو کرونا کے یقیناً ہوں گے جن کے اوپر 2 ڈوز عموماً لوگوں کی لگی ہوئی ہیں. اگر کسی نے بوسٹر نہیں لگوائی تو اسی وقت لگوا کر اسی وقت سسٹم میں اپڈیٹ کروائیں تاکہ آپ کا اسی دن کارڈ نکل آئے جس پر تینوں ڈوز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہوں گی. وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پیلا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کرونا کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا جو ہے آپ کو ایئرپورٹ پر مہیا کر دیا جائے گا. لاہور والے احباب اگر لینا چاہیں گے تو وہ دفتر سے بھی لے سکتے ہیں. اس کی ڈیٹ البتہ آپ کو بتا دی جائے گی کہ کب آپ وہ وصول کر لیں. تو یہ چیزیں ایئرپورٹ پر انتہائی ضروری ہیں. سفر میں یاد رکھیے کہ آپ نے اگر ساتھ کوئی سامان لے کر جانا ہے، کینچی لے کر جانی ہے، اس قسم کی چیزیں، سیفٹی بلیڈز وغیرہ، یہ چیزیں خواتین نے بھی اسی طریقے سے کینچی وغیرہ، کوئی بعض خواتین وہ سوئی دھاگا بھی رکھ لیتی ہیں. اچھی بات ہے، بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ آپ نے ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا بلکہ جو بڑا بیگ آپ کے پاس ہے اس میں یہ چیزیں رکھنی ہے. کوئی بھی ویسے تو بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ وہ غذا نہیں لے کر جا سکتے، لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھ حاجیوں نے شرطیں لگائی اور وہ جیت بھی گئے. 4-4 5-5 کلو مٹھائی بھی یہاں سے وہ لے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو ایئرپورٹ والے کے ذوق پر ہے آپ کو لے جانے دیتا یا نہیں لے جانے دیتا. اگر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ باہر آپ کے ساتھی کھڑے ہوں تاکہ اگر وہ روکیں تو آپ باہر ان کو پکڑا دیں، ان کے کام آ جائیں. ہاں البتہ آپ اس سفر کے لیے گھر سے کوئی ایسی خوش چیزیں بنوا سکتے ہیں جو آپ کے سفر میں کام آئیں. جیسے میٹھے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے بنے ہوئے، اس قسم کی چیزیں بنوا کر آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں جو سفر میں کام آتی ہیں. بعضوں کا سفر طولانی ہو جاتا ہے، کسی کی شوگر لو ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خواتین کے بھی آپ کے بھی بیگ میں، پرس میں، ہینڈ بیگ جو چھوٹا بیگ ہے اس میں ہر وقت جو ہے 2-4 کھجوریں اور 2-4 جو ہے اسی قسم کا کوئی پستہ، کوئی بادام، کوئی اس قسم کی چیز، اخروٹ، اس قسم کی چیزیں معمولی مقدار میں آپ کے پاس سفر کے دوران ہونی چاہیے. جب آپ حرم جائیں اس وقت بھی ہونی چاہیے.
تاکہ اگر کسی وقت آپ کوئی نکاہت محسوس کریں تو وہ تھوڑی بہت چیز جو ہے وہ آپ ساتھ لے لیں تاکہ وہ آپ کی صحت جو ہے وہ بحال رہے۔ اس عرصے میں ہوگا تو سارا تبرک، لیکن یہ سفر حج جو ہے اس میں کھانا بھی خود ہوتا ہے اور ہضم بھی خود کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ زیارات پر جب جاتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کھانا ہمارا کام ہے اور ہضم کرنا جو ہے وہ مولا کا کام ہے، یہ معمولاً جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ہضم ہم نے خود ہی کرنا ہے، چونکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہضم کرے گا؟ تو لہٰذا قصہ مختصر یہ کہ آپ نے خالی پیٹ بھی نہیں رہنا اور شکم بھر کے بھی نہیں رہنا۔ خالی پیٹ اس لیے نہیں رہنا کہ وہ نقصان دہ ہے، بھرا ہوا اس لیے نہیں رہنا کہ چونکہ سفر ہے، سفری موومنٹ کے اعتبار سے آپ کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ میں 2 گھنٹے کا اب سفر ہے، 3 گھنٹے کا اب سفر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ البتہ عرفات سے جب ہم منی آئیں گے پھر آپ کو تکراراً بتائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو بس کے اوپر آئیں گے ان کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ بس سے اتر نہیں سکتے۔ جو پیدل آنا چاہیں گے اس کی تفصیلات بھی مدینہ میں آپ کو بتائیں گے، مکہ میں بتائیں گے، ان کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے کہ پورے راستے میں جو ہے واش روم، پانی پینے کی جگہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس سال 2011 کے بعد فل حج ہو رہا ہے، 2011 میں فل حج ہوا تھا، اس کے بعد اس سال ہو رہا ہے، لہذا امکان یہی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں کی ہیں، امکان یہ ہے کہ بد نظمی کافی ہوگی جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، چونکہ انہوں نے فل ویزے دیے ہیں، جتنے ویزے دے سکتے ہیں انہوں نے ویزے ایشو کیے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سال جو حج کا ہے یہ 2011 کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد ایک فل حج ہوگا، جس میں ایک بڑی تعداد، یعنی جتنی تعداد آ سکتی ہے اتنی تعداد موجود ہوگی، لہٰذا آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آپ جب چل رہے ہوں گے آپ کے دائیں طرف بھی 10,000 بندے ہوں گے، بائیں طرف بھی، پیچھے بھی، آگے بھی، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 100 بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب گئے تھے، وفات پا گئے، خدا ان پر رحمت نازل کرے، وہ عبادات میں بہت سست تھے، مجھے کسی نے بتایا تو میں نے پھر ان کو مجبور کیا، تو ان کو بڑی مشکل سے طواف کروایا، راضی نہیں ہوتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتے تھے، بالآخر ان کو کروایا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اصل میں مجمع سے گھبراتا ہوں، ہمارے گاؤں میں روز عاشور جلوس ہوتا ہے، اس میں سائیں پورے 200 بندے ہوتے ہیں جلوس میں روز عاشور، اور لطف تو سرائکی میں ہے لیکن میں اردو میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا وہ جو 200 بندے کا جلوس ہوتا ہے اس کی بھی میں سائیڈ پہ چلتا ہوں، یہ وہ بیچارے اتنا گھبراتے۔ لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑے مجمع میں آپ نے چلنا ہے اور وہ ایک ہی دن چلنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ انشاءاللہ 40 پر تشریف لے گئے ہوں گے، 40 سے یہ بالکل مختلف چیز ہے، یہ نہ آپ سمجھیے کہ 40 کی طرح ہے۔ 40 میں چاہے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ آئے، ان کا بالکل مخصوص ٹائم نہیں ہوتا، عراقی تو 40 سے پہلے ہی واپس چلے جاتے ہیں، لہذا یہاں ایک ہی ٹائم میں جیسے ہی سورج طلوع کرے گا 10 تاریخ کو، اسی وقت 20 لاکھ لوگوں نے چلنا ہے مینا کی طرف، اسی وقت 20 لاکھ لوگوں نے چلنا ہے، اور مینا میں داخلے کی صرف 3 سڑکیں ہیں، 3 سڑکوں کے اوپر سب نے جانا ہے، لہذا وہاں پر حوصلہ، مربوط رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا، جلدی نہ کرنا، ساتھیوں کو لے کر چلنا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ سکون سے آپ چلیں، آرام سے چلیں۔ وہاں پر ایک بہت خطرناک ایک کراسنگ آتی ہے جہاں پر وہ سانحہ بھی ہوا تھا، جو دم گھٹنے سے حاجی مارے گئے تھے، وہی کراسنگ کے قریب ہوا تھا۔ وہ کراسنگ حاجی جو ہے موو کرتے ہیں واپسی پر، تو ایک جگہ سے ایسے کراسنگ بن جاتی ہے، ایرانی، سوڈانی، تقریباً 6-7 لاکھ لوگ اس طرف رہتے ہیں، تو وہ مین تینوں سڑکوں کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ان کو گزارتے ہیں جلدی جلدی، وہاں ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے، لہذا وہاں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوصلے، اطمینان اور اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا آپ واک کو جو ہے وہ، اگرچہ میں بھی آج کل نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بھی تاکید ہے کہ آپ واک کو فراموش نہ کریں، جتنے مضبوط آپ ہوں گے اتنا ہی حج آپ کے لیے جو ہے وہ
آسان ہوگا۔ یہ چند ایک گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں۔ باقی دروس کا سلسلہ وہاں پر ہر روز ہوگا انشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ چلتا رہے گا۔ اس میں آپ جتنی شرکت فرمائیں گے اتنی ہی آپ کو معلومات ملیں گی۔ یہ جب 2008 سے پہلے جب پوری ٹیم، ایک بڑی ٹیم جاتی تھی، تو اس وقت یہ پوری ٹیم نے طے کیا ہوا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف درس میں بتائیں گے۔ درس کے علاوہ ٹیم کا کوئی بھی بندہ کسی بھی حاجی کو کسی بھی قسم کی معلومات نہیں دیا کرتا تھا حج سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ خواہش ہوتی تھی کہ سب کے سب لوگ آ کر بیٹھیں، تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں سب کو ڈیلیور بھی ہو سکیں اور وہیں سے سوال جواب بھی ہو سکیں۔ جو چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ان سے پوچھی جا سکیں۔ تو یہاں یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں، اور ہونے چاہیے سوالات، تو آپ فرمائیے، انشاءاللہ ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو روزے لگی ہیں، وہ کار ہمارے پاس ہے، تو تیسرا کیا ہے، پیلا ہونا چاہیے۔ وہ پیلا کارڈ آپ جب حاجی کیمپ سے ویکسینیشن کروائیں گے نا، تو وہ پیلے یلو ایک کارڈ آپ کو دیں گے۔ ویکسینیشن تو ابھی آپ نے نہیں کروائی نا حاجی کیمپ سے، وہ آپ کو حاجی کیمپ سے ملے۔ وہ آپ خود کروائیں گے؟ ظاہر ہے ٹیکہ آپ کو لگنا ہے۔ نہیں، آپ لگوائیں گے؟ نہیں، آپ خود لگوائیں گے۔ آپ جائیں گے، ہم آپ کو فارم دے دیں گے، ابھی وہ فارم نہیں نکلے، 1-2 دن تک نکل آئیں گے۔ وہ ہم فارم آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیں گے۔ آپ صرف موبائل میں وہ فارم دکھائیں گے تو وہ آپ کو تینوں انجیکشن لگا کر، اس کے اوپر اصل میں رجسٹریشن نمبر سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ کو کارڈ فوری طور پر بنا دیں گے۔ ایک انجیکشن لگائیں گے اور قطرے آپ کو پلوائیں گے۔ اگر کسی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی کرونا کی، تو وہ بھی وہاں پر ہو رہی ہے حاجی کیمپ پہ۔ آپ نے دوسرا کارڈ کو، ایک تو آپ نے کرونا والا کارڈ رکھ لیا، دوسرا کون سا رکھا ہے آپ نے؟ ہاں، ایک دوسرا وہ پیلا کارڈ ہو جائے گا، وہ حاجی کیمپ سے ملنا ہے۔ جی، انجیکشن لگے گا، آپ کو قطرے پلائیں گے اور اسی وقت آپ کو کارڈ بنا کر دے دیں گے۔ جی جی، وہ کارڈ آپ نے لے کر نکلنا ہے وہاں سے۔ جب انجیکشن لگوائیں گے نا تو کارڈ لینا ہے اسی وقت۔ جب لگوائیں گے آپ انجیکشن، اسی وقت وہ آپ کو کارڈ دیں گے، وہ بھی دیں گے، آپ نے بھی لینا نہیں بھولنا، وہ کارڈ آپ نے لینا ہے۔ جی جی، نہیں، بعض اوقات جلدی میں حاجی صاحبان وہ جی اسی وقت وہ دیں گے آپ کو کارڈ۔ جی جی، یہ اب سلسلہ چل رہا ہے میرا خیال۔ وہ حج درخواست نمبر تو سب کے آ گئے ہیں، کوئی 1-2 چیزیں اور باقی ہیں جس کے بعد وہ سسٹم سے نکل سکیں گے کاغذات۔ جی، ہمارا ایک ہی ایئرپورٹ ہے، وہیں سے جائے گی۔ جی ایسے تھا، وہ حاجی سرکاری بھی وہیں سے گئے ہیں۔ پہلے ان کو الگ بسوں پہ بٹھا کے اندر لے جاتے تھے، اب اسی سے گئے ہیں جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، اسی طرف سے گئے ہیں۔ پی آئی اے کی وہ آپ کو شیئر کر دیں گے، اس کا نمبر، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شیئر بھی ہو جائیں گے۔ ٹکٹ بھی، آپ تو خیر لاہور میں ہی ہیں، وہ ٹکٹ بھی آپ کو پہلے مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی جی، نہیں ٹھیک۔ جی، علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کیونکہ تعلق ہے میڈیکل پروفیشن سے، تو میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھوں گا کہ یہاں پہ غالباً لوگ ہوں گے بلڈ پریشر کا، کچھ شوگر کا مریض، تو وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز کے حساب سے آپ کیا بتائیں گے کہ ایمرجنسی میں ایشو ہو جائے، یا ہم کیا یہاں سے اضافی دوائیاں لے کے اس کا؟ ہم کچھ میڈیسن جو ضروری ہوتی ہیں، اور پہلے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز جا چکے ہیں، وہ کچھ میڈیسن ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کو ہم پیک بھی کروا لیتے ہیں، پھر حاجی صاحبان کو ہم ایک مثلا بیگ میں رکھوا دیتے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ حاجی صاحبان سے ہم یہ ضرور تاکید کریں گے کہ اگر کوئی میڈیسن وغیرہ آپ کے بیگ میں رکھوانے کا کہے تو جس کی آپ کو پہچان ہو، مثلا میں ہوں یا سبت حسن صاحب ہیں یا جواد مرزا صاحب ہیں، اگر کسی کو پہچان ہے تب وہ وصول کرے،
ایسی وہ وصول نہ کرے، کسی سے بھی کوئی چیز وصول نہ کی جائے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میڈیسن ہم ضروری لے کر جاتے ہیں، اگر پھر اور دوسری تاکید سب سے کی جاتی ہے، گروپ میں بھی تاکید کی گئی تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن لیتا ہے تو وہ اپنی میڈیسن جب انجیکشن لگوانے جائے ساتھ حاجی کیمپ لے کر جائے، وہ آپ کو پیک کر دیں گے، اس کے ساتھ ڈاکٹر کا نسخہ ہونا چاہیے، وہ بھی اس کے ساتھ پیک کرتے ہیں، وہ آپ کو پیک کر دیں گے۔ 1 ہفتے کی، 4 دن کی، 3 دن کی دوا جو ہے وہ آپ پیک کروائے بغیر بھی لے جا سکتے ہیں۔ انسولین کو پیک نہیں کیا جاتا، انسولین آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں، اگر کوئی انسولین لگاتا ہے تو وہ آئس باکس میں رکھ کے اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے، اس میں کوئی لاہور ایئرپورٹ پر بھی، سعودی ایئرپورٹ پر بھی کوئی پرابلم، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لہٰذا انسولین ساتھ جائے گی۔ باقی جو چیزیں ہیں جن کو اس کی آئس باکس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ جو ہے اس میں پیک کروا لیں گے۔ اگر کوئی آنکھوں میں مثلا قطرے ڈالتا ہے فرض کیجئے اور ان کو بھی آئس باکس کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ انسولین کے ساتھ ہی کیری کر سکتے ہیں، اس پر بھی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ 4 بوتلیں 5 بوتلیں ہوں تو پھر وہ اتنی نہیں جانے دیتے، اتنی میڈیسن ہو کہ جتنا آپ کا قیام ہے 30 دن، مثلا 30 دن کی میڈیسن کے برابر وہ قطرے ہوں تو مثلا لے جا سکتے ہیں آپ۔ اصل بنیادی چیزیں وہ آپ پیک کروا لیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال جی؟ یہ خواتین کے حوالے سے ایک اور میں چیز عرض کر دوں کہ مراجع کے فتاویٰ کے مطابق خواتین جو ہیں وہ ماسک نہیں پہن سکتی، یہ میں پہلے بتا دوں۔ اتفاق یہ کہ مرد پہن سکتے ہیں ماسک اگر وہاں پر ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے نہیں۔ اگر ضرورت ہو، کہیں پر تعفن ہے، کوئی بدبو ہے یا اس کے لیے میڈیکلی طور پر نقصان دہ ہے اور یہ ثابت شدہ ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو مرد ماسک پہن سکتے ہیں، خواتین ماسک نہیں پہن سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو فوٹوسن یا بلیک شیشے جو اینک کے ہیں، یہ اگر واقعاً آپ معصوم، یہ آپ کے اوپر ہے، اور یہ اصل بنیادی طور پر عبادت عبد و معبود کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے تیز سورج کی روشنی حالت احرام میں، تو پہلی بات یہ آپ خیمے میں بیٹھیں، باہر نہ نکلیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً نقصان دہ ہے آنکھوں کے لیے، پھر آپ جو ہے وہ اینک کالے شیشوں والی لگا سکتے ہیں، وگرنہ کالے شیشوں والی اینک بھی نہیں لگا سکتے۔ تیسری بات، بعض لوگوں نے نظر کی اینک بنوائی ہوتی ہے، اس میں کلر چینج ہوتا ہے شیشے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آپ نے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ میں میڈل کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پین کلرز یا سوتھنگ جیلز فار پین یا ملٹی وائٹامنز، ان کے لیے بھی پرسکرپشن لازمی ہے؟ اس کے لیے اتنی مقدار میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس کے لیے آپ پیک ان کو کروا لیں، 2-3 دن کے ساتھ رکھ لیں، سب سے آسان راستہ یہی ہے۔ اور جیل میں جو ہے وہ عموماً خوشبو ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ اس میں کوئی غور و فکر کریں کہ حالت احرام میں آپ کو یوز نہ کرنی پڑے۔ مثلا آپ عرفات میں سال لے جائیں، عرفات میں استعمال نہیں کریں، مزدلفہ میں نہیں کریں، مینا میں جب آپ کا احرام اتر جائے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کہا کہ حالت احرام میں خوشبو جو ہے وہ بالکل حرام ہے، کسی قسم کی بھی خوشبو ہے، تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو سالن کی بھی خوشبو ہوتی ہے، گریوی کی بھی ہوتی ہے، چائے پی رہے ہیں تو چائے میں بھی وہ بھی ٹی ایسنس اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ سالن میں خوشبو والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جیسے مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، بالخصوص ایران میں یہ بڑا ذوق وہ رکھتے ہیں اور وہ خوشبو والی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مہک ایک قدرتی مہک ہے، مثلا گوشت کی، دال کی، یہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں حرج نہیں، نہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا کسی فتویٰ میں۔ 5 لیٹر تک تو اب انہوں نے الاؤ کیا، لیکن لوگ چھپ چھپا کر لا رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ چھپ چھپا کر لانا شرعاً جائز ہے؟ اس میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا لا سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ جی جی، نہیں ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ نقصان دہ نہیں ہوگا کسی کے لیے، یعنی ایسی پیکنگ ہو آپ نے سامان میں چھپا دی، اب وہ خدا نہ خواستہ پھٹ جاتی ہے بوتل، آپ کا بیگ بھی خراب کرتی ہے، خراب کیا ہونا، پانی لگنا ہے، باقی کسی کا نقصان اگر پہنچا سکتی ہے، پھر ممکن ہے احتیاط کے خلاف ہو، لیکن شرعی طور پر حرام تو نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا
الاؤ ہوتا ہے. اب مجھے کافی لیڈیز نے مطلب جو بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں 8 سے 10 جوڑے لیڈیز رکھیں, اتنے تو ضرور ہونی چاہیے. اب کپڑے آپ بڑھاتے جائیں گے تو ویٹ بھی اوبویسلی ویٹ جو ہے وہ 40 کلو اور 2 بیگ ہیں. ابھی جو فلائٹ گئی ہے اس میں انہوں نے رپورٹ دیا کہ 40 کلو اور 2 بیگ, چاہے 30 کلو اور 10 کلو کا ہو, چاہے 20 کلو کے ہوں, 2 بیگ جا سکتے ہیں. 40 کلو ویٹ جا سکتا ہے, 7 کلو آپ ہینڈ کیری میں رکھ سکتے ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں. اور لباس جو ہے آپ ہلکا پھلکا لیں, زیادہ شوق نہ ہو, وائٹ کے قریب تر ہو, یعنی ہلکے رنگوں والا لباس ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, جتنے لے جانا چاہیں آپ نے اٹھانا ہے خود, تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق آپ لے جا سکتے ہیں. خواتین کے لیے ایک چیز جو ہے, چونکہ ان کے لیے جوگر پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا ہماری یہ مشورہ ہوگا کہ خواتین اچھے قسم کے جوگر ساتھ لے کر جائیں. چونکہ حالت احرام میں خواتین پہن سکتی ہیں, لہٰذا وہ وہاں پر جوگر ہی یوز کریں تو ان کے پاؤں کے لیے آرام دہ بھی ہوگا, محفوظ بھی ہوگا, ان کو چلنے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ جوگر لے کر جائیں. جرابیں جو ہیں لازمی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے, چونکہ پاؤں کا ظاہری حصہ ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, تو جراب جو ہے وہ جرابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جینٹس حالت احرام میں نہیں پہن سکتے جی. حالت احرام میں جینٹس جو ہیں وہ پاؤں کو ننگا رکھیں گے, چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے, سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے. آج تو مچھر بھی ختم ہو گئے وہاں عرفات میں, وگرنہ بہت مچھر ہوتے تھے, تو اس وقت بھی نہیں پہن سکتے تھے. تو صبح کو پھر اٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بعض اوقات مشکل پیش آتی تھی, بڑے زہریلے مچھر ہوتے تھے وہاں. اب نہیں ہے, اب ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, ایسی کوئی حاجی صاحب کہیں آپ نے کہا تھا نہیں ہوں گے, تو ویسے ہیں نہیں. اب کوئی آ جائے تو مجھے نہیں پتہ. نہیں, وہ قربانی تو ہم کرنے کے لیے خود جائیں گے, بلکہ جو ہمارے ساتھ نوجوان ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, بشرطے کہ وہاں بکرا پکڑے بھی صحیح اور ذبح کی بھی کروائیں. ایک نوجوان میرے ساتھ چلے گئے تو ہم بڑی اس میں لگے ہوئے, پتہ نہیں 400 بکرا ذبح کرنا تھا. میں نے دیکھا وہ آرام سے فلم بنائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو لاہور سے مجھے کہہ رہے تھے میں نے ساتھ جانا ہے, تو انہوں نے کہا میں انہیں اسی کام کے لیے کہا تھا کہ میں نے ساتھ جانا ہے. تو وہ ایک محشر ہوتا ہے قربانی, مشکل ترین کام. ایک وہ جو مینا کی انٹری ہے اور دوسرا قربانی, یہ بڑے مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. اس میں جان بھی جا سکتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں قربانی بہت مشکل کام ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب جو مرد ہیں وہ احرام میں کورڈ شوز نہیں پہن سکتے, لیکن کوئی اگر میڈیکلی جوائنٹ پین والا ہو جس کو سافٹ شوز پہننا ضروری ہو تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا بندہ بھی کوئی نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, ہمارے لاہور کے ہی ہیں, ان کی جلد بہت نازک تھی, فوراً خون نکل آتا تھا. بعض کو ہوتا ہی ہے جلد کا مسئلہ, ان کو بیچاروں کو پرابلم پیش آئی. اسپیشلی ان کے لیے رجوع بھی کیا گیا, لیکن ان کے لیے بھی وہ اجازت نہیں تھی. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط پر وہ عمل پیرا ہوں. بس پر چڑھتے ہوئے احتیاط کریں, اترتے ہوئے احتیاط کریں, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے احتیاط کریں, تو وہ سب سے بہتر راستہ ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیں. جی بالکل, جوگر لے کر جائیں, اور باقی سفر میں تو ہونا ہی ہے. اور کوشش کریں کہ جوگر جو ہے نا ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ نہ ہو خواتین کے لیے بھی, یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ آپ کو کیری کرنے مشکل ہوگی. بعض جوگر ایسے ملتے ہیں کہ ان کو بس ایسے کر کے جو ہے نا بیگ میں رکھ کے بندہ وہ حرم میں بھی لے جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں وہاں بھی تاکید کریں گے, یہاں بھی تاکید ہے کہ آپ نے جب بھی حرم جانا ہے, چاہے مدینہ میں ہو چاہے مکہ میں ہو, آپ کے پاس کم ترین رقم ہونی چاہیے, زیادہ رقم آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے, چونکہ وہاں جو ہے وہ بڑے اسپیشل قسم کے جیب کترے ہوتے ہیں جو داتا دربار اور پاک پتن میں بھی نہیں ہوتے. ان سے بھی زیادہ ماہر جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. لہذا جب بھی آپ تشریف لے جائیں آپ کے پاس پیسے ضرور ہونے چاہیے, 50 ریال 100 ریال, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اتنے پیسے آپ زیادہ کیری نہیں کریں گے.
اس سے پیسے جیب میں کیسے نکالے؟ اس کے ساتھ وہ پیٹ بھی کاٹ دیتا ہے اور بیلٹ بھی کاٹ دیتا ہے. یہ ہو چکا ہے, ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے. جی جی, علی محسن صاحب کو بھی پتہ ہے. ایک بندے کا تو پیٹ ہی بیچارے کا کاٹا گیا تھا ادھر سے. لہٰذا وہ آپ نہ سمجھیں, ان کو بو آتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ ہے کچھ. جی لیکن السلام. پہلا سوال یہ الفاظ میں اور مزدلفہ میں کیا ہم سن بلاک یوز کر سکتے ہیں فریگرنس فری؟ اور سیکنڈ یہ کہ نا ہم ریال لے کے جائیں یہاں سے تو کیونکہ ڈالرس تو مل ہی رہے تو ہم ریال میں چینج کروا لیں اپنی کرنسی کو. جی بالکل, ریال میں چینج کروا لیں. ریال اور ڈالر ہی لے کر جائیں. اگر ڈالر نہیں مل رہے تو ریال لے لیں. ابھی ان دنوں میں نا 1-2 دن کے لیے ریٹ بھی کم ہے ظاہراً, اس کے بعد ممکن ہے اور کم ہو جائے, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے لہٰذا ایک اندازہ ہے کہ ابھی کم ہے ریٹ. تو ریال لے لیں یا ڈالر, یہ بہترین 2 کرنسیاں ہیں. چونکہ ڈالر کا بالکل فکس ریٹ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کہیں سے بھی کھلے کروانے ہوں گے, جو لکھا ہوگا وہی رقم آپ کو ملے گی. روپے بالکل نہیں لے کر جائیں. ویسے بھی روپے جو ہے بہت قیمتی کرنسی ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے 3000 روپے سے زیادہ آپ ملک سے نہیں لے جا سکتے, وگرنہ بہت نقصان ہو جاتا ہے اکانومی کا, پاکستانی اکانومی کا. جی وہ سن بلاک کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عرفات میں آپ نے خیمے سے 2-3 دفعہ ہی باہر نکلنا ہے بس. واش روم تک جائیں گے بس, اس سے زیادہ وضو کے لیے جائیں گے. مزدلفہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے. مزدلفہ میں چونکہ آپ کو, خواتین کو اور بزرگ حضرات جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ دن کے وقت ہمارے لیے موومنٹ مشکل ہوگی, ہم 9 اور 10 کی درمیانی رات تمام خواتین کو اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو مزدلفہ میں اضطراری وقوف کروا کر رات کو ہی خیموں میں شفٹ کر دیں گے. وہ رات کو ہی منی چلے جائیں گے. ان کا واجب مزدلفہ کا پورا ہو جائے گا, شرعی طور پر اجازت ہے, لہذا وہ اندھیرے میں ان کو خیموں میں پہنچا دیا جائے گا. اور ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ 2 احرام رکھے نا, تو اگر ہمیں وہاں پہ ہمارا احرام گندا ہو جاتا ہے عرفات میں یا اس میں کوئی نجاست ہو جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو جو ہم چینج کریں گے تو دوبارہ سے تربیہ وغیرہ پڑھ کے نہیں. دیکھیں, حالت احرام مردوں کے لیے انسلا لباس پہننا ہے. اب آپ کے لیے پورا حجاب کرنا یہ احرام ہے بس. احرام ایسا نہیں ہے کہ 2 چادریں میں نے پہن لی اب میں اتار ہی نہیں سکتا. اگر وہ میلی ہو گئی ہیں تو میں چاہے 10 چادریں تبدیل کر لوں. کوئی خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور خون لگ گیا احرام کو, یا اس کو پاک کروں یا چادر تبدیل کر لوں. چادر کے اترنے سے, یا مثلا آپ واش روم غسل خانے میں جاتی ہیں, آپ سر سے مکنا وغیرہ اتارتی ہیں مثال کے طور پر, یا اس دوران میں حالت احرام میں آپ نہاتی ہیں گرمی کی وجہ سے, چونکہ نہانے کی وہاں پر سہولت بہرحال ہوتی ہے, اگر آپ نہاتی ہیں تو اس میں آپ مکنا وغیرہ اتارتے تو اسے احرام کو کچھ نہیں ہوتا. احرام بنیادی طور پر نیت کا نام ہے, محرم ہونا نیت کا نام ہے. لہٰذا ہم فرض کیجئے ہم مینا میں آپ یہ نیت کرتی ہیں کہ تقصیر میں نے کر لی, آپ آزاد ہو گئیں. اب آپ کے پاس وہی چادر ہے, آپ پہنے رکھیں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ حالت احرام سے نکل گئی ہیں. اب جو حالت احرام کی پابندیاں تھیں وہ اکثر ختم ہو گئی ہیں, چونکہ اب بھی مکہ کے اعمال باقی ہیں, لیکن پابندیاں تقریباً آپ کی ختم ہو گئی ہیں. لہٰذا چادر کا پہننا یا نہ پہننا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. وہ ہم 12 کو جب واپس آ جائیں گے بلڈنگ پر تو اس کے بعد کروائیں گے. اگر کوئی ہمت کر کے جانا چاہے تو وہ رات کے 12 بجے کے بعد نصف شب کے بعد جا سکتا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے کتنا مینا میں رہنا واجب ہے, کتنی دیر ہم مینا میں باہر رہ سکتے ہیں, اور پھر کس وقت ہمیں مینا میں آنا ہمارے لیے واجب ہوگا, وہ وہاں پر انشاءاللہ بتائیں گے. البتہ وہ خام خواہ کی مشقت ہے, اگر کوئی اٹھانا چاہے مشقت تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کے جسم کی مضبوطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ مینا نسبتاً بلند ہے, آپ نکلیں گے تو بالکل تیز جائیں گے باہر مکہ کی طرف, لیکن مکہ سے آتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو ایسے اوپر کی طرف آنا ہوگا, اور وہاں پر کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو صرف پیدل چلنا ہوگا 2.5 سے 3 کلومیٹر. اس حصے میں کوئی چیز نہیں ہوگی ویل چیئر کے علاوہ. ویل چیئر اگر آپ لیں گے تو 500 ریال جو ہے ویل چیئر والے کو دینے پڑیں گے, یعنی کم از کم 40,000 روپیہ. آپ جانا چاہتے تو جانا. طواف زیارت اصل میں نہیں وہ کہلاتا,
وہ عمرہ تمتع حج تمتع کے ہی باقی اعمال ہوں گے۔ طواف زیارت ہمارے اہل سنہ میں ہے، ہمارے طواف وداع ہے، وہ بھی طواف وداع اب کہنے لگ گئے ہیں۔ اس کی جو ترتیب ہے وہ حقیقتاً ہمارے طواف النساء والی ہے، وہ چونکہ کہہ بیٹھے کہ یہ نہیں کرنا اور وہ گلے پڑ گیا تو وہ انہوں نے نام بدل دیا، میں تو یوں کہا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ کوئی ضروری نہیں ہے انہی 2 دنوں میں جایا جائے، وہ بعد میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا اور وہاں ڈسکس آپ سے کریں گے۔ جو ہمت کر سکتا ہے وہ کر لے، جو آرام سے کرنا چاہتا ہے وہ 12 کو ہم واپس آ جائیں گے، وہ 12 اور 13 کی رات کو بھی جایا جا سکتا ہے، یا 12 اور 13 کی رات کو چھوڑ کر اگلی رات کو بھی جایا جا سکتا ہے۔ رات کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کو طواف کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، دن کو رش بہت زیادہ ہوگا، پھر تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی تو مشکل نہیں ہوتا، صرف طواف جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے دھوپ میں کرنا۔ عمرہ تمتع کا احرام ہم نے مسجد شجرہ سے باندھنا ہے، پھر ہم مکہ پہنچیں گے، اپنے ہوٹل میں جائیں گے، سامان رکھیں گے، پھر ٹائم کے مطابق ہم حرم جائیں گے، وہاں پر جا کر جب ہم تقصیر کر لیں گے یعنی بال تھوڑے بہت کاٹ لیں گے، اس وقت تک اب اس میں 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 20 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ جو احرام حج تمتع کا ہم باندھیں گے وہ 8 کا دن نکال کر رات کو اپنی بلڈنگ سے ہوٹل سے باندھ کر جائیں گے عرفات، وہ رات بھی ہماری احرام میں ہوگی، اگلا دن بھی احرام میں ہوگا، اس سے اگلی رات بھی احرام میں ہوگی، اس سے اگلے دن ہم شیطان کو کینکریاں مارنے کے بعد واپس سب خیموں میں آ جائیں گے۔ جو ہماری قربانی والی ٹیم ہوگی وہ کینکریاں مار کر چلی جائے گی قربان گاہ۔ اب وہ قربانی ہماری 12 بجے بھی ہو سکتی ہے، 2 بجے بھی ہو سکتی ہے، 4 بجے بھی ہو سکتی ہے، 6 بجے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مغرب سے پہلے ہونا اس کا ضروری ہے۔ انشاءاللہ مغرب سے پہلے ہو جائے گی۔ اگر مغرب سے پہلے نہ ہو سکی تو پھر وہ رات بھی احرام میں گزارنی ہوگی، پھر اگلے دن دن کی روشنی میں ہوگی۔ قربانی جو ہے وہ رات کے وقت نہیں ہو سکتی، وہ دن کے وقت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی امکان ہوتا ہے 10 سال میں 15 سال میں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اس دن قربانی یا تو ہو نہیں سکتی یا کچھ لوگوں کی ہوگی کچھ کی رہ گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا بنیادی طور پر وہ احرام جو ہے 10 تاریخ کو عموماً کھل جاتا ہے، احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ٹیکنیکل مشکل پیش آ جائے، قربان گاہ والا بھاگ جائے آدھا سودا کر کے، ایسی کسی صورت میں پھر قربانی نہ ملے تو اگلے دن تک قربانی جا سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ چونکہ مختلف خیموں میں مختلف گروپس ہوں گے، آپ نے جب بھی منی میں خواتین نے بھی مردوں نے بھی آزاد ہونا ہے احرام سے، عورتوں نے تقصیر کرنی ہے، مردوں نے اس طرح پھروانا ہے، تو وہ ہمارے اعلان پر پھروانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساتھ کے خیمے میں اور گروپ ٹھہرا ہوا ہے، مدنی گروپ ٹھہرا ہوا ہے، وہ اعلان کر دیں کہ جی سب اتار دو، تو آپ کہیں چونکہ مسلمان بھائی ہیں لہٰذا ہم بھی اتار دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ جب ہر ایک کے اپنے اپنے انداز سے کہیں کہ کہیں قربانی ہو رہی ہے، وہاں بہت سی قربان گاہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی جلدی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری جلدی ہو جائے، ان کی بعد میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عموماً 10 تاریخ کو مغرب سے پہلے آزاد ہو جاتے ہیں عموماً۔ جی ہوٹل میں بھی بلڈنگ میں بھی ہوتا ہے لاکر، اگر وہ نہ بھی ہو تو پھر ہم امانات ہر ایک کو کہتے ہیں لفافے بند کریں، اوپر ٹیپ لگائیں، اوپر اپنا نام لکھیں، تو پھر جو ان کا لاکر ہوتا ہے اس میں بطور امانت بھی رکھوا دیتے ہوتے ہیں انہی کے لاکر، یا وہ ہمیں خود ایک بڑا لاکر دے دیتے ہیں عموماً، تو اس میں ہم سب کی امانتیں انہی سے بند کروا کر اوپر نام لکھوا کر اور سائن وغیرہ کروا کے رکھ دیتے ہیں۔ واپسی پر جب 12 کو آتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی امانت لے لیتا ہے۔ اور کوئی سوال جی؟ انشاءاللہ خدا بند متعال ہمارے اس سفر کو جو ہے وہ آسان بنائے۔ جواد صاحب اذان کتنے بجے ہوتی ہے یہاں؟ 1 بجے؟ اچھا اس اذان ہو چکی جی؟ آپ تھکتے ہیں آج پر؟ چلیں جی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے،
اور ہم سالمین غانمین سلامتی کے ساتھ ہم انشاءاللہ واپس آئیں. ابھی نماز ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ جی گھر سے. سعودی عرب میں بھی یہ ساری میڈیسن مل جاتی ہیں، لیکن وہاں قیمت سن کر ویسے ہی بندہ 20 دنوں کے لیے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، چونکہ قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں. نہیں، اپنی لے کر جانی چاہیے، اپنی لے کر جانی. جی حاجی کیمپ میں اسی وقت پیک کر دیں گے، اسی وقت وہ بند کر کے تو پر وہ لگا دیں گے، لیکن وہ ڈاکٹر کا نسخہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. جی وہ ساتھ لے کر جانا. کسی کو شوگر وغیرہ ہے، بلڈ پریشر ہے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس سفر میں عمل کریں گے. اگر کبھی سالن میں نمک تیز ہے تو وہ بلڈ پریشر والے وہ سالن نہ کھائیں، کوئی دوسرا کھا لیں جس میں کم، یا سلاد استعمال کر لیں. ویسے اس سفر میں جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا سلاد ہی ہے، تاکہ جسمانی نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے قائم و دائم رہے. وہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ پانی اور بوتلیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جن کو سب سے زیادہ شوگر ہوتی ہے، سب سے زیادہ بوتلیں وہی پی رہے ہوتے ہیں وہاں پر. کولڈ ڈرنک میری مراد ہے، یہ پیپسی، کوکا کولا، یہ چیزیں جو ہیں یہ پی رہے ہوتے ہیں. لہذا اپنی صحت کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے الحاج نظر محمد چودھری صاحب بھی ہر سال جاتے ہیں. ان کے کمرے کی خوبی یہ ہے کہ یہ اے سی نہیں چلاتے، تو میں جب ان کے ساتھ ٹھہروں تو میں بھی ٹھیک رہتا ہوں، چونکہ وہ کمرے میں ظاہر ہے باہر والی درجہ حرارت ہوتا ہے تو پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے. بعض ہمارے حج کے ساتھیوں نے، خواتین نے، مردوں نے جو ہے وہ اپنے کمرے کو سرد خانہ بنایا ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ وہی متاثر ہوتے ہیں. سب گلے ان کے بند ہو جاتے ہیں، جسمانی پرابلم، دردیں، یہ وہ چونکہ اندر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے باہر گرم ہوا کے تھپیڑے ہوتے ہیں، وہ جیسے لگتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے ایک بدن ہے نا انسان کا، اس کا ٹمپریچر اوپر نیچے ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر آپ ایئر کنڈیشن بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پورے کمرے کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے. اس کو 26 سے نیچے نہ لائیں تو آپ کے لیے، سب کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ اچھا جسم کے قریب رہے گا. جو چیز میں نے شروع میں عرض کی، آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اس سال ہمارے ساتھ جو ہے وہ دیہاتوں سے کم افراد ہیں. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یو کے وغیرہ سے ہے، اور اس طریقے سے وہاں پر تقریباً واش روم میں کموڈ ہوتے ہیں. تو کموڈ، ویسے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ کموڈ ہر بندے کا الگ الگ ہونا چاہیے اگر گھر میں بھی ہو تو، لیکن اب یہ اپنے اوپر ابھی سے سوچ لیجئے کہ جب بھی آپ نے واش روم سے باہر نکلنا ہے، خواتین نے بھی مردوں نے بھی، تو واش روم کو زیرو کر کے نکلنا ہے، صاف ستھرا کر کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے نکلنا ہے. آپ نے صفائی والے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اسے صاف رکھنا آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. وہاں یہ مشکل پیش آتی ہے، آتی رہی ہے اور آتی رہے گی کہ بعض افراد کو کموڈ کا استعمال نہیں پتہ ہوتا، اس وجہ سے بھالن ان کو مشکل پیش آتی ہے. خواتین کو نہیں پتہ ہوتا، مشکل پیش آتی ہے. اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ جیسے بھی یوز کرے، لیکن اس سارے کو پاکیزہ بھی کرے، صاف بھی کرے، صاف بھی کرے، پاک بھی کرے. دونوں چیزیں کریں تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اگر کمرے میں کبھی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ اصل میں یا واش روم کی وجہ سے آتی ہے یا ایئر کنڈیشن کے تیز ہونے کی شکایت. یہ دو شکایتیں جو ہیں یہ آتی ہیں عموماً. حاجی جو ایک دوسرے کی شکایت آ کر کرتے ہیں تو یہ دو ہوتی ہیں شکایتیں، ایک واش روم کی، ایک ایئر کنڈیشن کے تیز چلانے کی. حتیٰ وہ پچھلے سال والی جن خواتین کا تذکرہ کہ اتفاق سے ان کو جو چارپائی ملی اس کے بالکل سامنے ہوا آتی تھی. اب وہ کوئی اے سی بھی آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس خاتون کی جگہ پر آنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا جہاں سیدھی ہوا وہ ایئر کنڈیشن کی لگتی تھی. تو یہ معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی قربانی کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے سال ایک خاتون تھیں، انہوں نے واقعاً ہمیں ڈسٹرب کیا، انہوں نے واقعاً ہمیں تنگ کیا، انہوں نے واقعاً ہمیں خراب کیا. وہ لاہور میں گر گئیں، یہاں ان کی بیٹی رہتی ہے، وہ ڈاکٹر تھی، اس نے ان کو کوئی انجیکشن لگا دیا. انجیکشن لگاتی ایئرپورٹ پر پہنچی، 6 گھنٹے کے لیے سیٹ پر بیٹھیں. جب وہ مدینہ پہنچی تو سیٹ پر ہی جیم ہو گئی، اور وہ واپسی تک جیم ہی رہیں. لیکن انہوں نے بہت خراب کیا، بہت خراب کیا، بالکل وہ ہلتی جلتی نہیں تھیں.
اور وہ خدا خیر دے ان کو ایک خاتون آئی ہوئی تھی UK سے، تنہا تھی وہ، انہوں نے بہت ہی اس کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ وہ بیچاری کے کمر کی پرابلم ہو گئی اس کو، جو بیچاری خدمت کر رہی تھی، اور خدمت بھی اس نے اتنی کروائی، اس حد تک کروائی کہ میں مینا سے سب کو نکال رہا تھا خیموں سے، خواتین کو کہ جلدی نکلیے، وہ خاتون پیچھے تھی، تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ نکلیں جلدی باہر، کنکریاں مار کے آنی ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ قربانی کے لیے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں آنے دے رہی، تو میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے میرے کپڑے تبدیل کرو، پھر میرے بال بناؤ، اس کے بعد میری ایک تصویر کھینچو، چونکہ پاکستان سے میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ اب تم حاجن بن گئے ہو، مجھے جلدی جلدی تصویر بھیجو۔ تو پھر ظاہر ہے وہاں ہر وقت مزاج بندے کا ایک جیسا نہیں ہوتا، میں نے ان کو خوب ڈانٹا بھی صحیح، وہ ٹیچر تھیں، اسی سال ریٹائرڈ ہوئی تھیں، تو لیکن وہ اتفاق سے بھاری بھرکم تھی اور ہمت بالکل نہیں تھی ان میں۔ تو اپنے بیگ میں جو ٹوائلٹ کو رکھ لیے اس لیے جب بھی جانا واش روم سے تھوڑا سا نکال کے، جی بالکل بالکل، اپنے کمرے کے باقی لوگوں کے ساتھ نہ کسی کا شکایت کا موقع دیں اور باقی کو بھی تھوڑا سا انشاءاللہ انشاءاللہ، اپنے سامان پہلے وہاں سے رکھیں۔ جی جی، یعنی اب خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن مجھے کوشش کرنی چاہیے دوسرے کو تو خراب نہ کروں، بہت ضروری کام اس سے لوں، تو وہ اس حد تک یعنی وہ اتنا تنگ کرتی تھیں وہ، تو وہ پھر میں ان کو زبردستی لے گیا، ان کی نیابت میں نے کی، ان کو ساتھ لے گیا، بھی پہلے کینکریاں مار کر آتے ہیں، پھر آپ ان کو جو مرضی کیجیے گا، ان کی تصویر، یعنی ان کو حج کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو اپنی تصویر بھیجنے کی فکر لگی ہوئی تھی کہ وہ خاتون کا بھی حج نہیں ہو رہا تھا اور وہ اپنے بھی اس میں، لہٰذا انشاءاللہ یہ ہمت کا سفر ہے۔ ہمارے ایک اور حاجی صاحب پشاور سے ہیں، وہ 2008 میں ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا الرجی کا، پوری ٹانگ ان کی عجیب شدید زخمی ہو گئی، لیکن انہوں نے بالکل کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ ہمارے الحاج نظر محمد صاحب محترم، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے 1 سال کوئی چیز نکل آئی یہاں پر، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن وہ بڑا تکلیف دہ تھا، انہوں نے ہائے تک نہیں کی ایک بھی دفعہ، اور وہ شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے اس سفر کو بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھا۔ لہٰذا آپ کی بدن کی ہمت تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی ذہنی مضبوطی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ 12:40 پر کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے، ایسے ہی ہے جی، 12:40 ہی ہے، کہاں پر؟ اچھا نیچے بیسمنٹ میں جی کھانا لگا دیا گیا ہے، تو آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ 1 بجے جماعت ہوتی ہے، تو اتنی دیر میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے علی رضا متصدی صاحب جو مکہ میں ہمیں جوائن کر لیں گے، وہ اور کسی نے باقاعدہ تہجد پڑھنی ہو تو وہ چودھری صاحب کے کمرے میں اور علی رضا متصدی صاحب کے کمرے میں رہتے ہیں۔ متصدی صاحب نے آج مجھے مدینہ سے بھیجی پوری فلم 2 بسوں کی، کہ 2 بسوں میں ہمارے 2 حاجی صرف آئے ہیں، باقی سب ہوٹلوں میں آرام کر رہے ہیں۔ لہذا آپ یہ بات یاد رکھیے، تھوڑے سے دن ہوں گے، ان سے بھرپور جتنا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا سوال کوئی حکم ہوگا تو ہم حاضر ہیں، ادروائز تو ضرورت نہیں ہے۔ جی جی ہو گئے 40 منٹ، وہ ابھی دے دیں گے۔ کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، وہ ڈرائیور لے لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سامان آنا ہے، لیکن کوشش کریں سستا ہو یا محفوظ طریقے سے آپ اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بٹنوں والا بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف رابطے کے لیے کام آئے گا۔ باقی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے حرم میں جانے کی جو وہ ایپ کرنی پڑتی ہے وہ تو شاید گروپ کی صورت میں ہم کریں گے، وہ بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دوسرا موبائل ہو تاکہ پاکستان میں بھی آپ نے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بات کروا دیں گی نا گھر، ٹھیک ہے پھر تو یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ میں اترتے ہی انہوں نے ہمیں جلدی بسوں میں بٹھانا ہے،
آپ اگر ادھر ادھر ہوئے، چونکہ وہاں پر سم والوں کا جمع غفیر ہوگا، اگر آپ سم کی طرف ہوئے تو ممکن ہے ہم آپ کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ جائیں، چونکہ وہاں پر بدوؤں کے ہاتھ میں ہمیں بٹھانا اور بسیں چلانا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا، سامان ہمارا کسی اور بس پر تھا، اگرچہ وہ سامان پھر ہماری بلڈنگ پر پہنچ گیا تھا، ہم اور بس پر تھے، لہٰذا آپ نے ایک تو سامان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، چھوٹے بیگ کے، بڑا بیگ آپ کو ہوٹل میں ہی ملے گا، وہ وہاں ایئرپورٹ پر صرف آپ تھوڑا سا آگے لے کر آئیں گے تو وہ پھر آپ سے پکڑ لیں گے، اندر سے آپ ہی لائیں گے لیکن باہر بڑی بڑی ٹرالیاں کھڑی ہوں گی، وہ آپ سے لے لیں گے۔ تو لہٰذا آپ سم کے پیچھے نہ جائیے گا، ہمارا پہلا ہدف ہوٹل پہنچنا ہوگا، کمروں میں جانا ہوگا، اس کے بعد حرم جانا ہوگا، بقیع جانا ہوگا، سم اس کے بعد کا مرحلہ ہے، لہٰذا سم کی طرف آپ جلدی نہ کیجیے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے خط بعد میں پہنچتا تھا خیریت کا، اور حج کر کے بندہ پہلے پہنچ جاتا تھا، آپ ایک دن کے لیے توقف کیجیے گا، اس کے بعد وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سم نکالنی اور موبائل میں ڈالنی بھی آپ یہیں سے سیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ مجھے چلتے چلتے کہیں جی سم ڈال دیں، اب میں حرم جاؤں یا آپ کو سم ڈال کر دوں، لہٰذا آپ سم جنہیں نہیں ڈالنی آتے سم، وہ سم ڈالنے بھی سیکھ لیں، وہاں سے جو سم آپ لیں گے، یہ جو سمیں جو ہے نا بائیو میٹرک کے بعد آپ کو وہاں سے بھی ملیں گی، لہٰذا کوئی سم لینے میں جلدی نہ کیجیے گا، وہ ہوٹل میں ہی آ جاتے ہوتے ہیں، ہوٹل میں آ کر آپ کا بائیو میٹرک بھی کریں گے، آپ کو سم بھی دے دیں گے، آپ کو چلا بھی دیں گے آپ کے موبائل میں، لہٰذا اس میں آپ کوشش کیجیے گا بہت تھوڑا بیلنس ڈلوائیں، ہوٹلز میں وہ وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی، لہٰذا آپ اسی پوائنٹ پر بیٹھ کر آرام سے گھر بات کر سکتے ہیں، کسی نے اپنی کمپنی میں بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں سے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ 99% یہ سہولت حاصل ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی ہوٹل میں کوئی خرابی ہو یا اس قسم کا، اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن یہ وائی فائی کی سہولت میسر ہوتی ہے وہاں پر، ہوٹلز میں، بلڈنگز میں، ہر جگہ پر، صرف اور صرف مینا اور عرفات میں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا استعمال کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ چیز یاد رکھیے کہ پہلی ہماری ترجیح جو ہے وہ پہنچ کر مدینہ میں حرم ہوگا، بقیع ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ سم کے مراحل جو ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ آئیں گے۔ واٹس ایپ کی بجائے جو ہے نا فیس ٹائم وہاں چلتا ہے، واٹس ایپ جو ہے وہاں کال نہیں ہوتی، اس سے وائس میسیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ میسیج ہو سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ کوئی چیزیں جو لگا کر وہ اتنا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ لگا کر جو ہے وہ اس سے شاید وہ چل پڑتی ہیں، تو لہٰذا وہاں پریشان نہیں ہونا واٹس ایپ کے حوالے سے بھی۔